بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج ہم جس کتاب کے اندر جھانکنے والے ہیں وہ دراصل سائنس اور تاریخ کا ایک ایسا دل فریب سنگم ہے جو ہماری روزمرہ کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ کتاب کا نام ہے شی ہیز ہر مدرز لاف اور اس کے مصنف ہیں کارل زمر۔ عام طور پر جب موروثیت یعنی ہیریڈیٹی کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس آ جاتا ہے، یا پھر آنکھوں کا رنگ، قد کاٹ، مطلب اسی قسم کی حیاتیاتی چیزیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کتاب کا کینوس بہت وسیع ہے۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ موروثیت، جینیٹکس، انسانی شناخت یعنی آئیڈینٹی اور تاریخ سائنس کے گرد گھومتا ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات میری نظر میں یہ ہے کہ یہ کتاب موروثیت کو محض جینز کی منتقلی کا ایک سادہ حیاتیاتی عمل نہیں سمجھتی۔ یہ ہمیں ایک بہت طویل سفر پر لے جاتی ہے جہاں موروثیت کا یہ تصور تاریخ، معاشرتی ڈھانچے، طاقت کے حصول اور انسانی شناخت کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ صرف لیبارٹری کی سائنس نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ماضی میں جب خوردبین یا ڈی این اے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت لوگوں نے اس تصور کو اپنی طاقت برقرار رکھنے، بادشاہتوں کو جائز قرار دینے اور معاشرے میں ایک طبقاتی تفریق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ واقعی ایک مکمل سماجی اور تاریخی داستان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوئی۔ تو اس سفر کو ہم مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ پارٹ 1 ہسٹوریکل روٹس آف ہیریڈیٹی، اور اس حصے میں ہم جن چیپٹرز کی گہرائی میں جائیں گے ان کے نام ہیں چیپٹر 1 دا لائٹ ٹرائفل آف ہز سبسٹینس اور چیپٹر 2 ٹریولنگ اکراس دا فیس آف ٹائم۔ اچھا، ان دونوں چیپٹرز میں دراصل سائنس کی تاریخ کے اس دور کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں موروثیت کے بارے میں انسان کی سمجھ محض اندازوں اور مفروضوں پر مبنی تھی۔ اگر ہم قدیم یونانی دور میں جائیں، جیسے ہپوکریسیز اور ارسطو کے زمانے کی بات کریں، تو اس وقت بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ خصوصیات منتقل کیسے ہوتی ہیں۔ ہاں، ہپوکریٹس کا یہ خیال تھا کہ جسم کے تمام حصوں سے کچھ مواد یا سیال مایع اکٹھا ہو کر تولیدی عمل کا حصہ بنتا ہے، لیکن ارسطو نے اس سے اختلاف کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ خصوصیات دراصل خون کی حرارت سے بنتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصورات صدیوں تک انسانی ذہن پر حاوی رہے۔ مطلب 16ویں صدی تک آتے آتے یہ نظریہ بہت پختہ ہو گیا کہ انسان کا جوہر، اس کی خصوصیات اور اس کا رتبہ خون کے ذریعے اگلی نسل میں منتقل ہوتا ہے، اور یہیں سے موروثیت کو طاقت کی منتقلی کا ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا گیا۔ بادشاہت، نسل اور طاقت میں موروثیت کا یہ کردار واقعی ایک سنسنی خیز کہانی ہے، اور کسی حد تک خوفناک کہانی بھی ہے۔ کتاب میں ہیبسبرگ خاندان کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس رجحان کی سب سے بڑی اور میں کہوں گی سب سے زندہ مثال ہے۔ ذرا اس تاریخی منظر کا تصور ذہن میں لایا جائے جب 1555 میں یورپ کا ایک انتہائی طاقتور شہنشاہ چارلز پنجم اپنی مرضی سے تخت چھوڑتا ہے۔ وہ اپنی وسیع و عریض بادشاہت اپنے بیٹے فلپ دوم کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ محض کوئی حکومتی فیصلہ نہیں تھا۔ بالکل، یہ اس بات کا باقاعدہ اعلان تھا کہ طاقت کا بہاؤ ایک قدرتی و موروثی عمل ہے۔ یہی نکتہ ہے، حکمرانی کا حق کسی انسان کی ذاتی قابلیت، ذہانت یا بہادری کی بنیاد پر نہیں مل رہا، بلکہ اس کا انحصار محض ایک خاص خاندان کے خون میں پیدا ہونے پر ہے۔ اور دیکھیے، اس تصور کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات کار فرما تھی۔ ہیبسبرگ خاندان کے لیے یہ جو خالص خون کا جنون تھا، یہ ایک عقیدے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ چونکہ ان کا یہ پختہ ماننا تھا کہ حکمرانی کا الہی حق صرف ان کے خون میں دوڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اسے دنیا کے باقی لوگوں سے، یعنی عام انسانوں سے، عام انسانوں سے خالص رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے نزدیک کسی دوسرے شاہی خاندان یا نچلے درجے کے لوگوں میں شادی کرنے کا مطلب اپنے خون کی طاقت کو کمزور کرنا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی وہ قریبی رشتہ داروں میں مسلسل شادیاں تھیں، جسے ہم ان بریڈنگ کہتے ہیں۔ چچا بھتیجی کی شادی، فرسٹ کزنز کی شادی، یہ ان کے ہاں ایک عام رواج بن گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی طاقت کا دائرہ ان کے اپنے خاندان تک محدود رہے گا اور محفوظ رہے گا۔
لیکن حیاتیات کے تو اپنے اصول ہیں نا، جو بادشاہوں کے بنائے ہوئے قانون و کتابیں نہیں ہوتے۔ ان کا یہ جو خالص خون تھا وہ ان کے جسموں پر عجیب و غریب طریقوں سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں اس خاندان کی ایک سب سے بڑی پہچان ان کی ایک خاص جسمانی خامی بن گئی، جسے طبی زبان میں مینڈیبولر پروگنیتھزم کہتے ہیں، اور عام زبان میں جسے ہابسبرگ جو کہا جاتا ہے۔ ان کا نچلا جبڑا اس قدر غیر معمولی حد تک باہر کی طرف نکلا ہوتا تھا اور اوپری جبڑا اتنا اندر دھنسا ہوتا تھا کہ ان کے لیے عام انسانوں کی طرح کھانا چبانا تک محال ہو جاتا تھا۔ بالکل، ان کے دانت آپس میں ملتے نہیں تھے اور بات کرتے ہوئے اکثر ان کی رال ٹپکتی رہتی تھی۔ یہ وہ جسمانی اور جینیٹک قیمت تھی جو وہ اقتدار کی ہوس میں ادا کر رہے تھے۔ لیکن یہ جبڑے کی بناوٹ تو محض ایک ظاہری علامت تھی۔ اس ان بریڈنگ کے خوفناک نتائج اس سے کئی زیادہ سنگین اور پوشیدہ تھے۔ نسل در نسل قریبی رشتہ داروں میں ملاپ کی وجہ سے ان کے جینز میں موجود مخفی یا ریسیسو بیماریاں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ اموات کی شرح کا بھی تو ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، اس خاندان میں بچوں کی اموات کی شرح اس دور کے عام کسانوں سے بھی زیادہ خوفناک حد تک بلند ہو گئی تھی، اور جو چند بچے بچ جاتے وہ اکثر شدید جسمانی معذوری اور ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتے۔ فلپ دوم کے اپنے بیٹے ڈان کارلوس کی تعریف پڑھیں تو وہ ایک انتہائی دردناک اور متشدد کہانی ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر غیر مستحکم اور خطرناک تھا کہ بالآخر اس کے اپنے باپ کو اسے قید کرنا پڑا، اور اسی قید میں اس کی موت واقع ہوئی۔ صحیح بات ہے، اور اس خاندانی غرور کا حتمی زوال تو اور بھی عبرت کا نشان تھا۔ اسپین کا حکمران چارلس دوئم، جو اس شاہی سلسلے کا آخری چشم و چراغ تھا، وہ دراصل اس پوری جینیاتی تباہی کا چلتا پھرتا شاہکار تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر کمزور اور بیمار تھا کہ 4 سال کی عمر تک بول نہیں سکتا تھا اور 8 سال کی عمر تک چل نہیں سکتا تھا۔ اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا کہ وہ کچھ چبا نہیں پاتا تھا، اور وہ ہمیشہ مختلف بیماریوں میں گھرا رہتا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سانحہ یہ تھا کہ وہ کوئی وارث پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ 1700 میں اس کی موت کے ساتھ ہی ایک عظیم الشان سلطنت، جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی جانشین کے ختم ہو گئی۔ جس خون کو بچانے کے لیے انہوں نے فطرت کے اصول توڑے، اسی خون نے ان کی پوری نسل کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان نے کس طرح موروثیت کو سمجھے بغیر اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن خیر، یہ تو محلات میں ہونے والے اقتدار کے کھیل تھے۔ اگر ہم شاہی درباروں سے نکل کر کھلے کھیتوں اور چراگاہوں کی طرف چلیں تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ہاں، چیپٹر 2 ہمیں اسی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ باب بتاتا ہے کہ انسان دراصل پچھلے 10,000 سالوں سے، یعنی جب سے زراعت کا آغاز ہوا ہے، موروثیت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ قدیم یونانیوں نے اپنے جنگی گھوڑوں کی طاقت اور رفتار بڑھانے کے لیے باقاعدہ ان گھوڑوں کا چناؤ کیا جو سب سے مضبوط تھے، اور کسان نسل در نسل ان گندم کے پودوں کے بیج محفوظ کرتے تھے جن کے دانے سب سے موٹے ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح کی عملی موروثیت تھی، حالانکہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ خلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کسانوں اور جانور پالنے والوں کی وہ انکہی تاریخ ہے جو لیبارٹریوں سے بہت پہلے شروع ہوئی۔ بالکل، اور 18ویں صدی میں انگلینڈ کے اندر یہ تجربات ایک بالکل نئی اور منظم سطح پر پہنچ گئے۔ یہاں رابرٹ بیکویل نامی شخص کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے مویشیوں کی چنندہ افزائش یعنی سیلیکٹیو بریڈنگ کے تصور کو زراعت میں ایک باقاعدہ انڈسٹری بنا دیا۔ اس نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اگر ہم جانوروں کو محض ان کے حال پر چھوڑنے کے بجائے خود فیصلہ کریں کہ کون سا مینڈھا کس بھیڑ کے ساتھ ملاپ کرے گا، تو کیا ہم اپنی مرضی کے جانور تیار کر سکتے ہیں؟ اور رابرٹ بیکویل کے طریقے واقعی اپنے دور سے بہت آگے تھے۔ اس نے خاص طور پر ڈشلی لسٹر نامی بھیڑوں کی ایک نسل تیار کی۔ اس سے پہلے انگلینڈ میں بھیڑوں کو بنیادی طور پر اون کے لیے پالا جاتا تھا اور ان کا جسم لمبا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بھاری ہوتا تھا۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے گوشت کی مانگ میں اضافہ ہو رہا تھا، تو بیکویل نے نہایت احتیاط سے صرف ان جانوروں کا ملاپ کروایا جن کا جسم گول مٹول اور گوشت سے بھرا ہوتا تھا۔ اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے جانوروں کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ اس نے ایک نیا تصور متعارف کروایا۔
جہاں وہ اپنے بہترین مینڈھے دوسرے کسانوں کو بیچنے کے بجائے کرائے پر دیتا تھا تاکہ وہ ان کی اگلی نسل کی کارکردگی کا مشاہدہ کر سکے۔ اس نے ثابت کیا کہ انسان جانوروں کی جسمانی ساخت کو ایک مجسمہ ساز کی طرح اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یہ سن کر آج کے دور کی ان سپر مارکیٹس کا خیال آتا ہے جہاں سے خریداری کی جاتی ہے۔ آج جو بڑے چمکدار سیب نظر آتے ہیں یا مرغی کے سینے کا جو گوشت آج سے 50 سال پہلے کے مقابلے میں دگنا بڑا ہو چکا ہے، وہ سب راتوں رات تو نہیں ہوا۔ بالکل، یہ اسی سلیکٹیو بریڈنگ کی طویل تاریخ کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد بیکویل جیسے لوگوں نے رکھی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ کسان جانوروں کی شکلیں بدل رہے تھے، کامیابیاں مل رہی تھی، لیکن موروثیت کا اصل میکانزم کیا ہے؟ ہاں، یہ خصوصیت ایک جسم سے دوسرے جسم تک سفر کیسے کرتی ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی ایک سوال نے تاریخ کے سب سے بڑے اور مشہور سائنسدانوں میں سے ایک کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ چارلز ڈارون۔ بالکل، چارلز ڈارون۔ ڈارون نے 1859 میں جب قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا نظریہ پیش کیا تو اس نے ثابت کیا کہ جو جاندار اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیتا جو زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے وہ شکار کر کے زندہ رہے گا اور اس کے بچے بھی تیز ہوں گے۔ لیکن ڈارون کا سب سے بڑا درد سر یہ تھا کہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ تیزی یا لمبی گردن جیسی خصوصیات والدین کے جسم سے نکل کر بچوں تک آخر پہنچتی کیسے ہیں۔ اس کا پورا نظریہ اس بات پر کھڑا تھا کہ خصوصیات منتقل ہوتی ہیں، لیکن منتقلی کی وہ مشینری کیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اندھیرا غار تھا۔ اور پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ڈارون نے ایک مفروضہ پیش کیا جسے آج ہم سائنس کی ایک بڑی غلطی کے طور پر جانتے ہیں۔ اس نے اسے پانجینیسس کا نام دیا۔ ڈارون نے سوچا کہ شاید جسم کا ہر حصہ جیسے آنکھیں، معدہ، جلد یا ہڈیاں اپنے اندر سے چھوٹے چھوٹے اور نادیدہ ذرات خارج کرتے ہیں۔ اس نے ان ذرات کو جیمیولز کا نام دیا۔ اس کے خیال میں یہ ذرات جسم کے ہر حصے سے نکل کر خون میں شامل ہوتے ہیں، پھر تیرتے ہوئے تولیدی اعضاء تک پہنچتے ہیں اور وہاں اکٹھے ہو کر اگلی نسل کا خاکہ بناتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس کی روشنی میں یہ مفروضہ واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن اس وقت ڈارون کے پاس کوئی خوردبین یا جینیٹک علم نہیں تھا۔ پینجینیسس کا نظریہ بنیادی طور پر بلینڈڈ انہیریٹنس یعنی آمیزش والی موروثیت پر مبنی تھا۔ اس دور کے لوگوں کا خیال تھا کہ والدین کی خصوصیات بچوں میں بالکل اسی طرح آپس میں گھل مل جاتی ہیں جیسے اگر نیلے اور پیلے رنگ کو ملایا جائے تو سبز رنگ بن جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو چند نسلوں کے بعد پوری دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں اور خصوصیات بالکل ایک جیسی ہو جاتی، تنوع یا ویریشن تو مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا۔ صحیح بات ہے۔ پھر ڈارون کے کزن فرانسس گالٹن نے خرگوشوں کے خون ایک دوسرے میں منتقل کر کے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے ذہین ترین دماغ بھی موروثیت کے اسرار کو سلجھانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ لیکن ایک طرف جب سائنسدان لیبارٹریوں میں الجھے ہوئے تھے، وہیں کچھ لوگ کھیتوں میں اپنی وجدانی صلاحیتوں سے جادو کر رہے تھے۔ یہاں ہم لوتھر بربینک کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں اس شخص کی کہانی بہت دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے جسے ہارٹی کلچر کا جادوگر یعنی وزرڈ آف ہارٹی کلچر کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پودوں، پھلوں اور پھولوں کی 800 سے زائد نئی قسمیں تیار کیں، جن میں بغیر کانٹوں والی بلیک بیری سے لے کر وہ مخصوص آلو شامل ہے جسے رسٹ بربینک کہتے ہیں، اور جو آج بھی دنیا بھر میں فرینچ فرائز بنانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بربینک کا کام کرنے کا انداز کسی سائنسدان جیسا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس کا طریقہ کار مکمل طور پر ایک آرٹسٹ یا فنکار جیسا تھا۔ وہ سائنس کے کسی حسابی قانون کو فالو نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا سارا کام ٹرائل اینڈ ایرر اور ایک بے تحاشا بڑے پیمانے پر مبنی تھا۔ وہ اپنے فارم پر ہزاروں بلکہ بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں بیج بوتا تھا۔ جب پودے تھوڑے بڑے ہوتے تو وہ تیزی سے ان کی قطاروں کے درمیان چلتا اور محض اپنی نظر اور وجدان کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں میں سے کسی ایک یا دو پودوں کو چن لیتا جن میں اسے مطلوبہ خصوصیات نظر آتی۔ اور باقی تمام پودوں کو وہ اکھاڑ کر جلا دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خصوصیات کو کیسے نکھارنا ہے، لیکن وہ یہ سب کسی ریاضیاتی فارمولے کے تحت نہیں کر رہا تھا۔
جب دوسرے ماہرین اس سے پوچھتے کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چھپے میکینزم کی کوئی ٹھوس سائنسی تشریح پیش نہیں کر سکتا تھا۔ بربنگ کے باغات اور ڈارون کی لیبارٹری کے درمیان تاریخ سائنس کا وہ حیرت انگیز موڑ آتا ہے جس نے پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہیں سے موروثیت کے اس الجھے ہوئے دھاگے کا سراغ ملتا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں یورپ کی ایک خاموش خانقاہ کے باغ میں ایک پادری مٹر کے پودوں کے ساتھ کچھ ایسا کر رہا تھا جو نہ ڈارون کی سمجھ میں آیا اور نہ بربنگ کے تخیل میں۔ ہم بات کر رہے ہیں گریگر مینڈل کی۔ مینڈل نے ثابت کیا کہ موروثیت کوئی جادوئی عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ مختلف رنگوں کو آپس میں ملانے جیسا کوئی بے ترتیب ملاپ ہے۔ مینڈل کی اصل کامیابی یہ نہیں کی کہ اس نے پودے اگائے، بلکہ اس کی اصل عظمت اس کا ریاضیاتی اور شماریاتی ذہن تھا۔ اس نے مٹر کے پودوں کی مخصوص اور واضح خصوصیات کا انتخاب کیا، جیسے پودے کا قد لمبا ہے یا چھوٹا، بیج کا رنگ پیلا ہے یا سبز، بیج کی شکل گول ہے یا جھریوں والی۔ اس نے سالوں تک انتہائی باریک بینی سے ان پودوں کا آپس میں کراس پولینیشن کروایا اور ہر ایک پودے کی نسل کا ریکارڈ رکھا۔ اور اس نے دریافت کیا کہ جب ایک لمبے پودے کا ملاپ ایک چھوٹے پودے سے کروایا جاتا ہے تو ان کے بچے درمیانے قد کے نہیں ہوتے، بلکہ یا تو وہ لمبے ہوتے ہیں یا چھوٹے۔ یعنی خصوصیات آپس میں بلینڈ یا مکس نہیں ہوتے، بلکہ وہ الگ الگ اکائیوں کی شکل میں سفر کرتی ہیں جنہیں ڈسکریٹ یونٹس کہتے ہیں۔ بالکل، اور پھر اس نے وہ مشہور 3 اور 1 کا تناسب دریافت کیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ خصوصیات غالب یعنی ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور کچھ مغلوب یعنی ریسیسو ہوتی ہیں۔ ایک نسل میں جو خصوصیت چھپ جاتی ہے وہ اگلی نسل میں ایک خاص حسابی تناسب سے دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس ایک دریافت نے ارسطو کے خون کے نظریے اور ڈارون کے پینجینیسس دونوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ مینڈل نے دنیا کو بتایا کہ موروثیت دراصل معلومات کے ایک خفیہ کوڈ کی منتقلی کا نام ہے جس کی باقاعدہ پیشین گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ وجدان سے نکل کر ایک منظم اور ٹھوس سائنس تک کا سفر تھا۔ لیکن سائنس کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا اور تلخ المیہ ہے کہ مینڈل نے اپنے یہ شاندار نتائج 1866 میں شائع کیے، مگر اس وقت کی سائنسی دنیا اسے سمجھنے سے مکمل قاصر رہی۔ اس کی تحقیق کی کاپیاں یورپ کی مختلف لائبریریوں میں دھول چاٹتی رہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈارون کے پاس بھی مینڈل کے مقالے کی ایک کاپی موجود تھی، لیکن اس نے اسے کبھی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، ورنہ شاید آج ارتقاء کی تاریخ مختلف ہوتی۔ انہوں نے پرانے لٹریچر کو کھنگالا تو انہیں احساس ہوا کہ ایک گمنام پادری دہائیوں پہلے یہ سب ثابت کر چکا ہے۔ 1900 کی دہائی کے آغاز میں جب ان سائنسدانوں نے مینڈل کے کام کو دوبارہ زندہ کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا تو موروثیت کی اس نئی شاخ کو ولیم بیٹسن نامی سائنسدان نے باقاعدہ ایک نام دیا، جینیٹکس۔ اس ایک لفظ اور اس کے پیچھے چھپی سائنس نے دنیا کے سوچنے کا انداز یکسر بدل دیا۔ اس نے ہیبسبرگ خاندان کے اس توہم پر مبنی خالص خون کے تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور زراعت میں کسانوں کے ان آزمائشی اندازوں کی جگہ ایک واضح فارمولے کو دے دی۔ اب موروثیت ایک اسرار نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسا سائنسی نظام بن چکی تھی جسے سمجھا جا سکتا تھا اور جس کے نتائج کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ان تمام تاریخی واقعات کو اگر ہم ایک نقطے پر سمیٹیں تو یہ سفر انسانی شعور کے ارتقاء کی ایک شاندار کہانی ہے۔ ہم نے اقتدار بچانے کے لیے قریبی رشتہ داروں میں شادیوں کے نقصانات سے لے کر مٹر کے پودوں میں چھپے ریاضیاتی اصولوں تک کا سفر طے کیا ہے۔ موروثیت کا جو تصور کبھی صرف نسلوں کے غرور، خون کی پاکیزگی اور طاقت کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ ہمارے خلیوں کی گہرائی میں موجود ایک خاموش اور پیچیدہ مالیکولر نظام کے طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے۔ جس طرح جینیات کے بنیادی اصول دریافت ہونے سے وہ تمام سلطنتیں اور طبقاتی نظام زمین بوس ہو گئے جو خالص خون کے غرور پر کھڑے تھے، تو ذرا سوچیں مستقبل میں کیا ہوگا جب انسان جینز کو صرف پڑھنے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان میں مرضی کی تبدیلیاں کرنے کے مکمل قابل ہو جائے گا۔ تو کیا ہمارے معاشرتی ڈھانچے اور انسانی شناخت کا موجودہ تصور اپنی بقا برقرار رکھ پائے گا؟ کیا انسان خود کو دیوتا سمجھنے کی وہی پرانی شاہی غلطی ایک نئے سائنسی انداز میں دہرانے والا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب کے مطالعے کے بعد ذہن میں کافی دیر تک گونجتا رہتا ہے۔
اگلے حصے میں ہم موروثیت کے غلط استعمال، یوجینکس اور معاشرت پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ یہ حصہ پارٹ 2 ہیریڈیٹی مس یوزڈ ان سوسائٹی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے اوراق میں وراثت یعنی ہیریڈیٹی کے تصورات کو کس طرح سائنسی بنیادوں کے بجائے معاشرتی تعصبات کی روشنی میں استعمال کیا گیا۔ جی بالکل، اور آج کے اس مطالعے کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس کتاب کے دو بہت ہی اہم چیپٹرز یعنی چیپٹر 3 دس ریس شوڈ اینڈ ود دیم اور چیپٹر 4 اٹا گرل، ان کا ایک گہرا اور مکمل طور پر غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ یعنی ہم حقائق کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں جینیات کو کس طرح یوجینکس کی تحریک کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر سائنس نے کیسے ان غلط فہمیوں کو دور کیا۔ ہاں، یہ واقعی ایک نامکمل سائنسی نظریے کے عروج اور پھر ٹھوس شواہد کے سامنے اس کے زوال کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز ہم امریکہ میں نیو جرسی کے ایک شہر وائلینڈ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم 1861 کے دور کی بات کریں تو چارلز لینڈس نامی ایک شخص نے اس شہر کو ایک یوٹوپین یا مثالی شہر کے طور پر بسانے کا خواب دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، اس کا ارادہ تھا کہ یہ جگہ کھیتی باڑی اور شیشہ سازی یعنی گلاس میکنگ کا ایک بہترین مرکز بنے جہاں لوگ پرامن زندگی گزار سکیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شہر کی آبادی اور معاشی نوعیت بدلنے لگی اور یہ ایک ایسا مضافاتی علاقہ بن گیا جہاں تارکین وطن کی بڑی تعداد آ کر بسنے لگی تھی۔ اور مصنف جب آج کے دور میں وائلینڈ کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں اس کی تاریخی اہمیت اور موجودہ شکل میں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے، اور اسی بدلتی ہوئی صورتحال کے دوران 1888 میں ایس اولن گیریسن نے وہاں ایک ٹریننگ اسکول قائم کیا، جس کا مقصد ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرنا تھا جنہیں اس دور میں فیبل مائنڈڈ یعنی ذہنی طور پر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جی، اس وقت کے معیارات کے مطابق یہ ایک فلاحی قدم تھا۔ اور پھر اسی اسکول میں 1897 میں ایما وولورٹن نامی ایک بچی لائی گئی، اور یہیں سے اس کتاب کا ایک بہت اہم باب کھلتا ہے۔ ہاں، ایما کا بچپن انتہائی مشکلات کا شکار رہا تھا، جس میں معاشرتی ٹھکراؤ شامل تھا۔ اسے بھی اسی مبینہ کیٹیگری میں رکھ کر اسکول کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ماہر نفسیات ہنری گوڈارڈ کا اس ادارے سے تعلق جڑتا ہے۔ اور گوڈارڈ نے کیا کیا کہ یہاں کے بچوں کے رویوں کو سمجھنے کے لیے مینڈیلین جینیٹکس کا سہارا لینے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت بڑی سائنسی خامی تھی۔ مطلب ہم جانتے ہیں کہ گریگر مینڈل نے مٹر کے پودوں پر تحقیق کر کے وراثت کے قوانین بنائے تھے۔ ان میں خصوصیات بہت واضح تھیں کہ بیج کا رنگ پیلا ہوگا یا سبز ہوگا۔ بالکل، دو ٹوک خصوصیات تھیں۔ ہاں، تو گوڈارڈ نے یہ فرض کر لیا کہ انسانوں کی ذہانت، ان کی اخلاقیات اور ان کے پیچیدہ رویے بھی بالکل مٹر کے دانوں کی طرح ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ جو کہ واقعی ایک بہت اہم اور حیران کن نکتہ ہے۔ انسانی ذہانت کوئی ایک سادہ سی خصوصیت تو ہے نہیں جسے ایک یا دو جین سے جوڑا جا سکے۔ بالکل، یہ تو ہزاروں جینز اور انسانی ماحول کے پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن گوڈارڈ نے اس پیچیدگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور وائنڈلینڈ میں سائمن بینیٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ ٹیسٹ ذہانت ماپنے کا ایک بہت ہی ابتدائی طریقہ تھا۔ اور مصنف کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ ٹیسٹ شدید ثقافتی تعصبات کا شکار تھا۔ مطلب جب نئے آنے والے تارکین وطن جو انگریزی زبان یا امریکی ثقافت سے ناواقف تھے، ان پر یہ ٹیسٹ لاگو کیے گئے تو قدرتی طور پر ان کے سکور بہت کم آئے۔ بالکل، اور گوڈارڈ نے ان کم سکورز کو ثقافتی فرق ماننے کے بجائے موروثی ذہنی کمزوری قرار دے دیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ٹیسٹ تارکین وطن یا غریب طبقے کی ثقافتی محرومی کو ظاہر کر رہا تھا، اسے نسل کی جینیاتی کمزوری بنا کر پیش کر دیا گیا، اور اسی سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ایما وولورٹن کی زندگی کو استعمال کیا۔ ہاں، اس نے ایک فرضی اور سنسنی خیز بیانیہ ترتیب دیا جسے کالے کاک خاندان کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایما کی شناخت چھپانے کے لیے یہ نام رکھا جو یونانی الفاظ کولوس یعنی خوبصورت اور کاکوس یعنی برے سے مل کر بنا تھا۔
اور اس بیانیے میں گوڈارڈ نے ایما کے خاندانی شجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا۔ کہانی کچھ یوں بنائی گئی کہ ایک فرضی جد امجد نے پہلے ایک نامعلوم لڑکی سے تعلق قائم کیا، جس سے ایک ایسی نسل چلی جو مبینہ طور پر ذہنی کمزور اور جرائم پیشہ تھی۔ اور پھر اسی شخص نے ایک معزز اور پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی، جس سے ایک بہترین اور کامیاب نسل آگے بڑھی۔ اس کہانی کا مقصد لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ تمام سماجی برائیوں کی جڑ دراصل خراب جینز ہیں۔ اور فیبل مائنڈڈنس ایک نسل سے دوسری نسل میں بالکل مٹر کے پودوں کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ کتاب کے باب "دس ریس شوڈ اینڈ ود دیم" کا عنوان بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، اور اس کالے کا کہانی نے دنیا بھر میں یوجینکس یعنی نسلی بہتری کی تحریک کو ایک خطرناک حد تک فروغ دیا۔ اسی بنیاد پر امریکہ میں امیگریشن کی سخت پابندیاں لگائیں گئیں تاکہ ان لوگوں کو روکا جا سکے جنہیں ان ٹیسٹوں کی بنیاد پر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ریاستوں نے نسبندی یعنی اسٹیرلائزیشن کے قوانین متعارف کروائے۔ ہزاروں افراد کو قانونی طور پر بچے پیدا کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ وہ معاشرے کے لیے جینیاتی خطرہ ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب سائنس کو سماجی انجینئرنگ کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا، لیکن سائنس کی یہ خوبی ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد پر خود کو درست کرتی ہے۔ بالکل، بعد کے محققین نے جب گوڈارڈ کے کام کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تحقیق کا بڑا حصہ محض سنی سنائی باتوں پر مبنی تھا۔ اور سب سے حیران کن انکشاف خود ایما کی اصل زندگی کے حوالے سے ہوا۔ وہ کوئی بے بس یا ذہنی طور پر معذور لڑکی نہیں تھی جیسا کہ کتابچے میں دکھایا گیا تھا۔ حقیقت میں ایما نے اسکول کے اندر ایک انتہائی فعال زندگی گزاری تھی۔ اس نے لکڑی کا کام یعنی کارپینٹری سیکھی، سلائی کڑھائی میں مہارت حاصل کی اور اسکول کے ڈراموں میں باقاعدہ اداکاری کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی قابلیت صرف جینز کی محتاج نہیں بلکہ سماجی اور معاشی حالات کا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کا وہ ابتدائی استعمال شدید ثقافتی تعصبات پر مبنی تھا۔ صحیح، اور یہیں سے ہم کتاب کے ایک اور اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں رویوں میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ چیپٹر 4، جس کا نام ایٹا گرل ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف اور ہمدردانہ زاویے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، گوڈارڈ کے دور میں تو انسانوں کو محض اعداد و شمار کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اس باب کا مرکز مشہور مصنفہ پرل بک اور ان کی بیٹی کیرل کی ذاتی کہانی ہے۔ پرل بک کی بیٹی کیرل 1920 میں پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے وقت گزرا انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی بیٹی کی ذہنی نشوونما عام بچوں کی طرح نہیں ہو رہی۔ شرمندگی سمجھا جاتا تھا اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ لیکن پرل بک نے اس روایتی خاموشی کو توڑا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کے حالات کی سائنسی وجوہات جاننے کی کوشش کی، بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے اس جدوجہد کو دنیا کے سامنے بھی پیش کیا۔ اور اس واقعے نے دماغی معذوری سے جڑے موروثی پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کے پیچھے کوئی مبینہ اخلاقی زوال نہیں بلکہ کچھ ٹھوس حیاتیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اسی جستجو کے نتیجے میں سائنسدانوں نے ایک اہم جینیاتی بیماری دریافت کی جسے PKU یعنی فینائل کیٹون یوریا کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری سائنسدانوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی جس سے جینیات اور علاج کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں مدد ملی۔ مصنف نے اس سائنسی سفر کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بالکل، ابتدائی طور پر اس بیماری کی تشخیص کے لیے بیون فیولنگ کا وضع کردہ پیشاب کا ایک سادہ سا ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ بچوں کے جسم میں ایک کیمیائی عدم توازن موجود ہے۔ اور پھر سائنس مزید آگے بڑھی اور رابرٹ گتھری نے خون کے ایک قطرے سے تشخیص کا طریقہ ایجاد کیا جسے ہم نیو بورن اسکریننگ کہتے ہیں۔ اس ایجاد کی اہمیت یہ تھی کہ اب پیدائش کے فوراً بعد ہی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ آیا بچہ PKU کی جینیاتی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اسکریننگ کے اس طریقے نے علاج کے نئے دروازے کھول دیے۔ اور علاج کی پیش رفت حیرت انگیز تھی۔ سائنسدانوں نے جینز کو نہیں بدلا، انہوں نے دریافت کیا کہ PKU کا شکار بچے ایک مخصوص امائنو ایسڈ یعنی فینیلائنین کو ہضم کرنے کے لیے درکار انزائم پیدا نہیں کر پاتے۔ اور یہ امائنو ایسڈز پروٹین والی غذاؤں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جب یہ ہضم نہیں ہوتا تو جسم اور دماغ میں جمع ہونے لگتا ہے، جس سے ذہنی نشوونما رک جاتی ہے۔ تو علاج حیرت انگیز طور پر سادہ تھا۔
اگر بچے کو پیدائش کے فوراً بعد سے ہی ایک ایسی خاص غذا یعنی لو فینیل ایلینین ڈائٹ دی جائے تو اس کا دماغ عام بچوں کی طرح معمول کے مطابق نشو نما پاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے جینیات کا حقیقی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ پی کیو کے اس علاج نے بایولوجیکل ڈٹرمنزم کے فرسودہ نظریے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ وراثت ایک حتمی سزا ہے، لیکن پی کیو نے شاندار سائنٹیفک حقیقت سامنے رکھی کہ جینیاتی عوامل اور ماحولیاتی عوامل جیسے کہ خوراک آپس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر جینیاتی سطح پر کوئی نقص موجود بھی ہو تو بیرونی ماحول اور دیکھ بھال میں تبدیلی لا کر اس نقص کے اثرات کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ تو تاریخ کے ان حقائق کو جاننا آج واقعی بہت ضروری ہے۔ کیلیکا خاندان سے لے کر پی کیو یو کے علاج تک کا سفر بتاتا ہے کہ سائنس کو معاشرتی تعصبات سے پاک رکھنا کتنا اہم ہے۔ بلا شبہ، اور ماحولیاتی عوامل کس طرح ہماری جینیاتی ساخت کے اثرات کو بدل سکتے ہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر محض ایک مخصوص خوراک کے ذریعے پی کے یو جیسی جینیاتی بیماری کے اثرات کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے روزمرہ کا ماحول، ہماری عادتیں اور ہمارے تجربات ہماری دیگر جینیاتی خصوصیات کو بھی اسی طرح خاموشی سے تبدیل کر رہے ہوں جس کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں؟ یہ واقعی غور و فکر کے لیے ایک بہت نیا اور اہم زاویہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم جینز کے قوانین، مینڈل، مائکروبز اور انہیریٹنس کے پیچیدہ طریقوں پر گفتگو کریں گے۔ یہ حصہ پارٹ 3، لاز اینڈ ایکسیپشنز آف ہیریڈیٹی۔ جی بالکل، اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، آج ہم ایم کال زمر کی مشہور کتاب شی ہیز ہر مدرز لاف کے باب 5 ایوننگز ریولری اور باب 6 دی سلیپنگ برانچز کی روشنی میں وراثت کے قوانین اور ان کی حدود کا کھوج لگائیں گے۔ مطلب ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں نا کہ وراثت محض ایک سیدھا سا عمل ہے، یعنی والدین کی خصوصیات بس سیدھا سیدھا بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ بالکل، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی بے حد پیچیدہ ہے اور کئی مقامات پر ہمارے عام تصورات کے بالکل برعکس بھی ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے 1901 کی تاریخ میں جانا ہوگا، جب ولیم بیٹسن نے رائل سوسائٹی کے سامنے گریگر مینڈل کے کام کو پیش کیا تھا۔ ہاں، یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار باقاعدہ طور پر مینڈل کے قوانین کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی۔ بالکل، سائنسدانوں کو لگنے لگا تھا کہ وراثت کا سب سے بڑا راز افشا ہو گیا ہے۔ مینڈل نے مٹر کے پودوں پر جو تجربات کیے تھے، ان کی بنیاد پر یہ ثابت کیا گیا کہ خصوصیات کی منتقلی ایک پیشگوئی کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی اگر لمبے اور چھوٹے پودوں کا ملاپ کروایا جائے تو ہم ایک خاص شماریاتی تناسب سے بتا سکتے ہیں کہ نئی نسل کیسی ہوگی۔ جی ہاں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مینڈل کے یہ قوانین کائنات کے ہر جاندار پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے آئے نا کہ مینڈل کے قوانینی جینیات کی بنیاد ہے۔ اصل میں یہ قوانین صرف پیچیدہ اور کثیر الخلوی جانداروں کے لیے ہیں جن میں میوسس کا عمل ہوتا ہے۔ میوسس یعنی خلیوں کی تقسیم کا وہ نظام جس میں کروموسومز کی تعداد آدھی رہ جاتی ہے۔ بالکل صحیح، تاکہ ماں اور باپ دونوں کا ڈی این اے برابر حصے میں مل کر ایک نئی زندگی بنا سکے، اور یہ ایک انتہائی پیچیدہ حیاتیاتی میکانزم ہے۔ اور میرے خیال میں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ پیچیدہ زندگی زمین پر بہت بعد میں، یعنی تقریباً 1.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب میوسس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تب زندگی کیسے آگے بڑھ رہی تھی؟ جب زمین پر صرف سادہ مالیکیولز تھے اور ڈی این اے نے ابھی تک کنٹرول نہیں سنبھالا تھا۔ اس وقت زندگی کا مکمل انحصار آر این اے کی دنیا پر تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے وہ سادہ مالیکیولز تھے جو ڈی این اے کے سخت اصولوں کے بغیر ہی اپنی نقل تیار کر لیتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس دور میں وراثت کا کوئی سخت اور پکا خاکہ تو نہیں تھا، مطلب نقل بننے کے عمل میں بے پناہ غلطیاں ہوتی ہوں گی۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو آج کی سائنس میں ہم میوٹیشن یا خرابی کہتے ہیں،
RNA کی دنیا میں وہی غلطیاں زندگی کا پہیہ چلا رہی تھی۔ انہی خامیوں نے فائدہ مند تبدیلیوں کو جنم دیا ہوگا جس سے ابتدائی جانداروں کو ارتقاء کا موقع ملا۔ ہاں، اگر وہ غلطیاں نہ ہوتیں تو زندگی کبھی اس پیچیدہ شکل تک پہنچ ہی نہ پاتی جسے آج ہم مینڈل کے قوانین کے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ آج کے مائکروبز اور بیکٹیریا تو مینڈل کے قوانین کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ عام انسانوں اور جانوروں میں وراثت ہمیشہ اوپر سے نیچے یعنی والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، جسے ہم عمودی منتقلی یا ورٹیکل انہیریٹنس کہتے ہیں۔ جی، لیکن مائکروبز ایک بالکل مختلف حکمت عملی پر عمل کرتے ہیں جسے افقی منتقلی یا ہاریزونٹل جین ٹرانسفر کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب مائکروبز اپنے جینز صرف اپنی اگلی نسل کو ہی نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے ارد گرد موجود بالکل غیر متعلقہ جانداروں اور وائرسز کے ساتھ بھی اپنے جینز بانٹ لیتے ہیں۔ اور اس عمل میں پلازمٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم پلازمٹس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ بیکٹیریا کی ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو ہو۔ کیا کمال کی مثال ہے! ایک بیکٹیریا اپنے جینز اس ڈرائیو میں کاپی کرتا ہے اور اسے کسی دوسرے بیکٹیریا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی سڑک پر چلتے ہوئے کسی اجنبی سے ملے اور اچانک اس کی کوئی خاص صلاحیت حاصل کر لے، جیسے اینٹی بائیوٹک ادویات سے بچنے کی طاقت۔ اس عمل کی وجہ سے مائکروبز کی جنیاتی ساخت اتنی تیزی سے بدلتی ہے جس کی پیش گوئی کرنا مینڈل کے ماڈلز کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور اسی مائکروبیل دنیا کے ایک اور نظام نے حال ہی میں جینیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے جسے ہم کرسپر سسٹم کہتے ہیں۔ کرسپر تو آج کل لیبارٹری کی ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے نا؟ جی، مگر در حقیقت یہ بیکٹیریا کا اپنا تیار کردہ ایک قدرتی مدافعتی نظام ہے۔ یہ بہت انوکھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی وائرس کسی بیکٹیریا پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بیکٹیریا اس وائرس کے DNA کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ کر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ بالکل ایک طرح کی جینیاتی یادداشت بن جاتی ہے جو بیکٹیریا کو یاد دلاتی ہے کہ اس پر ماضی میں کس دشمن نے حملہ کیا تھا۔ اور سب سے حیران کن نکتہ تو یہ ہے کہ بیکٹیریا یہ یادداشت اپنی اگلی نسلوں میں بھی منتقل کر دیتا ہے۔ یہ تو وراثت کی بالکل ایک نئی قسم ہو گئی۔ اگر ہم اسے تاریخ سے جوڑیں تو لمارک نامی سائنسدان کا نظریہ یاد آتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جاندار اپنی زندگی میں جو خصوصیات حاصل کرتے ہیں وہ اگلی نسل کو دے سکتے ہیں۔ ڈارون اور مینڈل کے نظریات کے بعد تو اس نظریے کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ہاں، مگر کرسپر کا یہ نظام بتاتا ہے کہ لمارک کم از کم مائکروبز کی حد تک تھوڑا بہت درست تھا۔ بیکٹیریا اپنی زندگی کا تجربہ اگلی نسل کو وراثت میں دے رہا ہے۔ یہ تو ڈاروینین ماڈل سے بالکل ہی ہٹ کر ہے، اور جب ہم وراثت کے اصولوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو جدید دور میں اس کی ایک اور مثال جین ڈرائیو کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ بالکل، جین ڈرائیو مینڈل کے قوانین کی ایک زبردست خلاف ورزی ہے۔ کتاب میں ویلنٹینو گونزالز نامی ایک سائنسدان کے تجربے کی تفصیل موجود ہے جس نے پھلوں کی مکھی یعنی ڈروسوفیلا پر کام کیا۔ گانٹس نے کرسپر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس مکھی کے پیلے جین کو تبدیل کیا تھا۔ عام طور پر تو مینڈل کے قانون کے مطابق جب کسی جین میں تبدیلی کی جاتی ہے تو والدین سے بچوں میں اس جین کے منتقل ہونے کے امکانات 50% ہوتے ہیں نا؟ جی، آدھا امکان بدلے ہوئے جین کا اور آدھا قدرتی جین کا۔ لیکن گانٹس نے ایک میوٹاجینک چین ری ایکشن پیدا کر دیا، یعنی اس نے وراثت کے قدرتی قوانین کو ہی بائی پاس کر دیا۔ یہ ری ایکشن ایک ایسا خودکار نظام تھا جس نے مکھی کے دوسرے کروموسوم پر موجود نارمل جین کو بھی زبردستی کاٹ کر وہاں بدلا ہوا جین داخل کر دیا۔ ہم اسے ایک ایسی جینیٹک فوٹو کاپی مشین سمجھ سکتے ہیں جو رکتی ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیلا جین 50% کی بجائے تقریباً 100% تک اگلی نسل میں منتقل ہونے لگا۔ اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی قدرتی ماحول میں چھوڑ دی جائے تو وہ انتہائی تیزی سے پوری آبادی میں پھیل سکتی ہے۔ بالکل، اور مینڈل کا بتایا ہوا سست رفتار ارتقائی عمل اس جین ڈرائیو کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ انسان ہمیشہ سے اپنی خاندانی تاریخ اور شجرہ نسب جاننے کے لیے اتنا بے چین کیوں رہا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ بچپن میں انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک طویل خاندانی سلسلے کا حصہ ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔
جیسے مصنف کارل زمر نے اپنی کتاب میں اپنے ہی خاندان گوڈاسپیڈ کا ذکر کیا ہے، جن کی تاریخ معمولی لیکن بہت محنتی اور معزز لوگوں پر مشتمل تھی۔ ہاں، یہ ایک فطری تجسس ہے، لیکن جب اسی وراثت کے تصور کو سماجی تعصبات کے ساتھ ملا دیا جائے تو نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک تاریخ مثال وہ کالیکا کا خاندان کی کہانی ہے نا؟ بالکل، کالیکا خاندان کا مطالعہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہنری گوڈارڈ نامی ایک ماہر نفسیات نے کیا تھا۔ اور یہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشرے نے کس طرح وراثت کو اخلاقیات، نیکی اور جرائم کی تشریح کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ براڈ نے ایک فرضی نام مارٹن کالیکا کا استعمال کیا، جو مبینہ طور پر جنگ انقلاب کا ایک سپاہی تھا۔ اس تحقیق کے مطابق اس کی 2 خاندانی شاخیں تھیں۔ عورت کے ساتھ شادی سے چلی۔ اور پھر گوڈارڈ نے دعویٰ کیا کہ جو شاخ شراب خانے کی لڑکی سے چلی اس میں نسل در نسل جرائم پیشہ، غریب اور اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ پیدا ہوئے، جبکہ دوسری شاخ میں معاشرے کے پڑھے لکھے اور معزز لوگ سامنے آئے۔ اس مطالعے کی بنیاد پر معاشرے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ غربت، جرائم اور کم عقلی بھی بالکل آنکھوں کے رنگ کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ حالانکہ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ جینیات کا نہیں بلکہ سماجی ماحول، تعلیم اور مواقع نہ ملنے کا نتیجہ تھا۔ اور اسی ناقص مطالعے نے یوجینکس جیسی خطرناک تحریکوں کو جواز فراہم کیا تھا۔ معاشرے نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ کن لوگوں کو افزائش نسل کی اجازت ہونی چاہیے اور کن کو نہیں۔ یہ وراثت کے تصور کا انتہائی خطرناک استعمال تھا۔ انسان وراثت کو ایک سیدھی لکیر سمجھ لیتا ہے اور اپنے تعصبات کو حیاتیات کا نام دے دیتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا حیاتیاتی طور پر نسل یا ریس کا کوئی وجود ہے؟ کتاب جدید جینیات کی روشنی میں واضح کرتی ہے کہ سائنس کی دنیا میں نسل محض ایک سماجی تصور ہے، اس کی کوئی حیاتیاتی بنیاد نہیں ہے۔ بالکل، جن بنیادوں پر انسانوں کو سفید، سیاہ یا دیگر گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈی این اے کی سطح پر ان کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ بلکہ حقائق تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جینیاتی تنوع ایک ہی آبادی کے افراد کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ 2 مختلف آبادیوں کا موازنہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر افریقہ کے کسی ایک گاؤں میں رہنے والے 2 افراد کے ڈی این اے میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ اتنا فرق جتنا شاید ایک یورپین اور ایک ایشیائی شخص کے درمیان بھی نہ ہو۔ تاریخ میں انسانوں کی ہجرت اور آپس میں ملاپ اس قدر زیادہ ہوا ہے کہ انسانوں کو خالص نسلوں کی بجائے ایک پیچیدہ جینیاتی جال میں باندھ دیا گیا ہے۔ اور جب ہم کاغذی شجرہ نسب اور اصل ڈی این اے کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں میں بھی ایک بہت بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر فلاں عظیم بادشاہ کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن کتاب ایک ریاضیاتی حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ ہر انسان کے 2 والدین، 4 دادا دادی اور 8 پردادا پردادی ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف 40 نسلیں پیچھے جائیں تو یہ تعداد 1 کھرب سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اور چونکہ زمین پر کبھی 1 کھرب انسان ایک ساتھ موجود نہیں رہے، اس لیے اس الجھن کا حل صرف ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ آباء و اجداد کی لکیریں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں۔ بالکل، جسے سمجھنے کے لیے شارلیدین کی مثال دی جاتی ہے۔ 8ویں صدی کے اس یورپی حکمران کا ذکر اکثر خاندانی شجروں میں ملتا ہے۔ لیکن جینیاتی سچائی یہ ہے کہ آج یورپ کا تقریباً ہر باشندہ شارلیمین کی اولاد میں شامل ہے۔ جب ہم تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو خاندانی درخت ایک سیدھے درخت کی طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ سکڑ کر ایک جال میں بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتی خاندانی درخت اور ڈی این اے میں فرق یہ بھی ہے کہ ڈی این اے نسل در نسل بے ترتیب انداز میں تقسیم ہوتا ہے اور دھندلا جاتا ہے۔ ہر نسل کے ساتھ آباء و اجداد کا ڈی این اے آدھا رہ جاتا ہے۔ چند نسلیں گزرنے کے بعد ممکن ہے کاغذی شجرے میں موجود کسی پردادا کا ایک بھی جین آپ میں نہ ہو۔ کاغذی شجرہ دراصل تہذیب اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ ڈی این اے خالص حیاتیات ہے۔ وراثت کے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کس قدر لچکدار اور آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ مینڈل کے قوانین ہوں، مائکروبس کا افقی تبادلہ ہو، کرسپر کی یادداشت یا جین ڈرائیو کے خطرات، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ وراثت مسلسل بدلتا ہوا عمل ہے۔ اور انسان کے خاندانی شجروں کا ایک جال میں بدل جانا بھی اسی پیچیدگی کا حصہ ہے۔
یہ سب سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال چھوڑتا ہے۔ اگر ہماری وراثت ایک سیدھی لکیر کے بجائے ایک الجھا ہوا اور آپس میں جڑا ہوا جال ہے، اور آج ہمارے پاس کرسپر جیسی طاقتور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جو اس وراثت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اربوں سال کی محنت اور انسان کی نئی طاقت کے درمیان ایک طویل بحث کا آغاز ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مسلسل سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اگلے حصے میں ہم فرد، ڈی این اے ٹیسٹنگ، نسل اور شناخت کے موضوع پر بات کریں گے۔ حصہ پارٹ 4 انڈیویجول ڈی این اے اینڈ آئیڈینٹی۔ آج کا یہ جائزہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن ایک سائنسی جاسوسی کہانی کی طرح ہے۔ ہم سائنس کے مشہور مصنف کارل زمر کی کتاب شی ہیز ہر مدرز لاف کے 2 انتہائی اہم ابواب میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ جی، باب نمبر 7 جس کا عنوان ہے انفرادی زیڈ یا انڈیویجول زی، اور باب نمبر 8 جسے منگرلز یعنی مونگرلز کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، اور اس کتاب نے وراثت، ڈی این اے اور انسانی شناخت کے حوالے سے ایسی حیران کن معلومات دی ہیں جو ہماری عام سوچ کو بالکل بدل دیتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس جائزے میں کچھ ایسے پہلو سامنے آئیں گے جو انسانی تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیں گے۔ ہم آغاز کریں گے جینوم سیکوینسنگ سے اور پھر کیریئر جینز کے تصور پر بات کریں گے۔ اور پھر وہ بہت بڑی بحث، نسل اور آبائی تعلق یعنی ریس اور اینسیسٹری کا فرق، بالکل، اور جینیاتی تنوع کی اصل حقیقت، اور آخر میں ان قدیم انسانوں کا ذکر ہوگا جیسے نیانڈرتھال اور ڈینیسووین، جن کا ڈی این اے آج بھی جدید انسانوں کے جسموں میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ چند $100 دے کر ڈی این اے ٹیسٹ کٹ منگواتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنا لعاب ایک چھوٹی سی ٹیوب میں ڈال کر لیبارٹری بھیج دیتے ہیں، اور بس کچھ دنوں بعد انہیں ایک رنگین سی رپورٹ مل جاتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد دنیا کے کن حصوں سے آئے تھے۔ لیکن کارل زمر نے جو کیا وہ اس سے یکسر مختلف تھا۔ انہوں نے اپنا مکمل جینوم سیکوینس کروایا۔ بالکل۔ اگر اسے ایک عام فہم انداز میں سمجھیں تو وہ کمرشل ٹیسٹس ایسے ہیں جیسے کسی بڑی لائبریری میں جا کر صرف کتابوں کے سرورق اور عنوانات پڑھ لیے جائیں۔ زبردست مثال ہے، اور جینوم سیکوینسنگ کا مطلب ہے اس لائبریری کی ہر کتاب کا ہر صفحہ اور اس صفحے پر لکھا ہر ایک لفظ بہت باریک بینی سے پڑھنا۔ ایسا ہی ہے۔ زمر نے جینیاتی ماہر رابرٹ گرین اور جینیاتی مشیر شیلا سوٹی کے ساتھ مل کر اپنا یہ تفصیلی اور طبی نوعیت کا ٹیسٹ کروایا، اور پرائیویسی کی وجہ سے خود کو انفرادی زیڈ کا نام دیا۔ یہاں ایک چیز جو بہت توجہ طلب ہے وہ اس عمل کی طبی پیچیدگی ہے۔ رابرٹ گرین نے زمر کو بتایا تھا کہ ہم ابھی اس دور میں نہیں ہیں جہاں اسے ایک روٹین چیک اپ سمجھا جائے۔ ہاں، کیونکہ اس کے لیے ابھی حتمی عالمی معیارات طے نہیں ہوئے۔ بالکل، ایک انسان کی ڈی این اے میں اربوں لیٹرز ہوتے ہیں۔ ماہرین کو ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے حد سے زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بالکل نیا میدان ہے۔ اور اس تجزیے کا مقصد صرف خاندانی تاریخ جاننا نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ صحت کے حوالے سے کون سے پوشیدہ خطرات چھپے ہیں۔ صحیح، اور جب میں یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی یا خطرناک بیماری سامنے آنے والی ہے۔ ہاں، مجھ پر بھی یہی کیفیت طاری تھی۔ یہ ایک فطری انسانی خوف ہے، لیکن شیلا سوٹی نے جب نتائج بتائے تو رپورٹ مجموعی طور پر بے ضرر تھی۔ البتہ ایک دلچسپ چیز سامنے آئی جسے کیریئر جینز کہتے ہیں۔ جی، کارل زمر 2 مخصوص جینیاتی خامیوں کے کیریئر یعنی حامل تھے۔ ایک تھی مینوز بینڈنگ لیکٹن پروٹین ڈیفیشنسی اور دوسری تھی فیملیل میڈیٹرینین فیور۔ اب اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی کیریئر ہے تو کیا وہ بیمار ہے؟ اور اس کا جواب ہے نہیں۔ جینیات کی دنیا میں کیریئر ہونے کا مطلب بیمار ہونا نہیں ہے۔ ڈی این اے میں وہ میوٹیشن موجود ضرور ہوتی ہے جو بیماری کا سبب بن سکتی ہے، لیکن وہ مغلوب یا ریسیسو ہوتی ہے۔ بالکل، وہ ریسیو ہوتی ہے، اس لیے وہ شخص خود اس کا شکار نہیں ہوتا اور بالکل صحت مند رہتا ہے۔ تو یہ جو 2 خامیاں تھیں ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیے، مینوز بائنڈنگ لیکٹن پروٹین ڈیفیشنسی کا تعلق مدافعتی نظام کے ایک خاص پروٹین کی کمی سے ہے جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے،
اور فیملیل میڈیٹرینین فیور ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کو بار بار بخار آتا ہے اور سوجن ہوتی ہے۔ لیکن زمر کو خود یہ بیماریاں نہیں تھیں، ان کا ڈی این اے بس ان کی خاموش یادداشت محفوظ کیے ہوئے تھا۔ ہاں، اور اس کی اہمیت فرد کی اپنی ذات کے لیے اتنی نہیں ہوتی جتنی آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر والدین دونوں ہی کسی ایک مخصوص مغلوب بیماری کے کیریئر ہوں تو یہ جینز بچوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اور پھر بچہ عملی طور پر بیمار ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ علم بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات واقعی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہمارا ڈی این اے صرف ماضی کی داستان نہیں سنا رہا بلکہ مستقبل پر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد کتاب میں ایک اور زبردست موڑ آتا ہے جب کارل زمر نے اپنا ڈیٹا ڈی این اے لینڈ نامی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا۔ اور اپنے سگے بھائی بین کے ڈی این اے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ یہ حصہ مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے بھی۔ ظاہر ہے ان کے ڈی این اے کے بہت سے حصے آپس میں ہو بہو ملتے تھے جو بھائیوں میں مل نہیں چاہیے۔ لیکن حیرانی تب ہوئی جب انہوں نے خاندانی رشتوں کی کڑیاں ملانا شروع کی، اور وہ کڑیاں شارلیمین جیسی عظیم اور قدیم تاریخی شخصیات سے جا ملی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا جینیتی رشتہ صرف قریبی رشتہ داروں تک محدود نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط ایک جال ہے جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی جینیاتی تسلسل سے ہمیں انسانی تاریخ اور ہجرتوں کی مسحور کن تصویر نظر آتی ہے۔ ریاضیاتی ماڈلز بتاتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں کافی پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے بڑے حصے کے آباء و اجداد مشترک ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے کتاب کا وہ موضوع شروع ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ بحث کو جنم دیا، یعنی نسل مقابلہ آبائی تعلق۔ ریس ورسز اینسیسٹری۔ یہ صدیوں پرانا تصور ہے کہ انسانوں کو ظاہری شکل یا جلد کے رنگ پر مختلف نسلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حیاتیاتی یا جینیاتی سطح پر نسل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض تاریخ، سیاست اور معاشرے کی تفریق ہے۔ یہ اس پوری کتاب کا شاید سب سے چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ جسے ہم حیاتیاتی حقیقت سمجھتے آئے وہ ایک سماجی تصور ہے۔ سائنسدانوں کے نزدیک صرف آبائی تعلق وجود رکھتا ہے۔ جی، اور ماہر جینیات رچرڈ لیونٹن کی 1972 کی تحقیق اس حوالے سے ایک سنگ میل ہے۔ بالکل۔ جب انہوں نے مختلف آبادیوں کے پروٹینز کا مطالعہ کیا تو ثابت کیا کہ جینیاتی تنوع مختلف نام نہاد نسلوں کے درمیان اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک ہی نسل کے افراد میں ہوتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گی کہ اگر لیونٹن کی تحقیق کو دیکھیں تو فرض کریں دنیا کی آبادی ختم ہو جائے اور صرف ایک مخصوص قبیلہ بچ جائے، تب بھی پوری انسانیت کا تقریباً 85% جینیاتی تنوع اس ایک چھوٹے سے گروہ میں محفوظ رہے گا۔ 85%؟ یعنی دو مختلف براعظموں کے لوگوں کے درمیان جینیاتی فرق اس فرق سے کہیں کم ہو سکتا ہے جو ایک ہی محلے میں رہنے والے دو افراد کے درمیان ہو۔ بالکل۔ لیونٹن کی یہ اعداد و شمار ہمارے روایتی تعصبات پر کاری ضرب ہے، اور جہاں تک جلد کے رنگ کا تعلق ہے یہ کسی اندرونی حیاتیاتی باؤنڈری کی نشاندہی نہیں کرتا۔ یہ تو مختلف جغرافیائی حالات کے تحت نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہے۔ جب انسان افریقہ سے نکلے تو الٹرا وائلٹ شعاؤں کی شدت کے حساب سے قدرت نے مناسب رنگ چن لیا۔ یہ ارتقائی موافقت کی ایک خالص مثال ہے، کسی نسل کی بڑھتری یا کمتری نہیں۔ اچھا، جب میں کتاب کا یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو ایک اصطلاح آئی، دی چاپسٹک ایفیکٹ۔ مجھے پہلے لگا شاید کھانے پینے سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں، نام سے ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کا جینیات سے گہرا تعلق ہے۔ جوناتھن پرچرڈ کے کام کے دوران یہ تصور سامنے آیا۔ کیا ہم اس چاپسٹک اثر کو تھوڑا کھول کر بیان کر سکتے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کو کس خطرے سے خبردار کر رہا ہے؟ یہ تحقیق کے دوران ہونے والی ایک بڑی منطقی غلطی کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ چاپسٹک اثر اس خطرے کی نشاندہی کرتا ہے جب محققین کسی جینیاتی خصوصیت کو غلطی سے ثقافتی رویے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پیچھے موجود آبائی تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ فرض کریں سائنسدان چاپسٹکس استعمال کرنے والوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر انہیں ان سب کے ڈی این اے میں ایک خاص جین مل جائے تو وہ جلد بازی میں اسے چاپسٹک جین کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جین صرف ان افراد کے مشترکہ مشرقی ایشیائی آبائی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، ثقافت کو نہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ جین ثقافت کا نہیں بلکہ ہجرت کی تاریخ کا نشان ہے۔ کارل زمر نے
پیما انڈینز میں ذیابیطس کی بڑی شاندار مثال دی ہے۔ ایک طویل عرصے تک سمجھا جاتا رہا کہ شاید ان میں کوئی مخصوص ذیابیطس جین ہے جو صرف ان کی نسل تک محدود ہے۔ لیکن ہجرت کی تاریخ اور نقل مکانی سمجھے بغیر صرف جینیاتی تجزیہ غلط نتیجے دے گا۔ تاریخ کو جانے بغیر جینیات کو سمجھنا نقشے کے بغیر انجان شہر میں سفر کرنے جیسا ہے۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جوناتھن پریچرڈ نے اسٹرکچر نامی جدید کمپیوٹر پروگرام تیار کیا۔ جی، تاکہ انسانی آبائی تاریخ کو شجرہ نسب کے تحریری ریکارڈز کے بغیر محض ڈی این اے پر سمجھا جا سکے۔ اور اس پروگرام نے ثابت کیا کہ ڈی این اے میں مماثلتوں کا تعلق انسانوں کے وضع کردہ نسلی گروہوں کے بجائے ان کے جغرافیائی مقامات اور ارتقائی سفر سے زیادہ ہے۔ جینیات ہمیں نسلوں کے خانوں میں بند نہیں کرتی، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے ایک مسلسل سفر میں جوڑتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں کتاب کے 8ویں باب کی طرف لے جاتی ہے، منگرلز۔ یہ لفظ عموماً ان آوارہ کتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی کوئی ایک خالص نسل نہیں ہوتی، اور زمر نے یہ لفظ ہم سب انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور بہت مناسب انداز میں کیا ہے۔ یہ باب خالص نسل ہونے کے صدیوں پرانے افسانے کو سائنسی شواہد کے ساتھ بے نقاب کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے دنیا میں بشمول یورپ کے کہیں بھی کوئی خالص جینیٹک نسل موجود نہیں رہی۔ خالص خون کا افسانہ قائم رہا، اور بدقسمتی سے اسی جھوٹی بنیاد پر یوجینکس جیسی خطرناک تحریکوں نے جنم لیا، جنہوں نے نسلی برتری کو فروغ دیا۔ لیکن قدیم ڈی این اے کی تحقیق نے ان تصورات کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ انسانی تاریخ ہزاروں سال کے مسلسل ہجرتوں اور گھلنے ملنے کا پیچیدہ مرکب ہے۔ یورپ کی ہی مثال لے لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ ہمیشہ سے وہیں رہتے آئے ہیں، لیکن موجودہ یورپی باشندوں کا ڈی این اے مختلف ہجرتوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس میں مشرق وسطیٰ کے کسانوں، ایشیا کے خانہ بدوشوں اور مقامی شکاریوں کی جینس کا بے پناہ ملاپ ہوا ہے۔ کوئی گروہ تنہا نہیں رہا۔ اور ملاپ کی بات آ ہی گئی ہے تو ہمارا ملاپ صرف جدید انسانوں تک محدود نہیں رہا، نیانڈرتھال ڈی این اے بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ ہم نے تو اسکول کی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ نیانڈرتھالز ہم سے الگ، محدوم ہو جانے والی ایک کم عقل نو تھی۔ مگر سائنس بتاتی ہے کہ آج افریقہ سے باہر رہنے والے تقریباً تمام جدید انسانوں کے اندر نیانڈرتھال ڈی این اے کی کچھ مقدار موجود ہے۔ آدم سیپل نامی سائنسدان کی تحقیق نے کارل زمر اور ہمیں یہ عمل گہرائی سے سمجھنے میں مدد دی۔ جی، جب جدید انسان افریقہ سے نکل کر یورپ اور ایشیا پہنچے تو ان کا سامنا نیانڈرتھال سے ہوا۔ وہ صرف لڑے نہیں، ان کا آپس میں قریبی ملاپ بھی ہوا۔ ذرا تصور کریں، جب ان کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا ایک دادا یا دادی نیانڈرتھال ہوتا تھا۔ اس بچے نے 25% ڈی این اے وراثت میں پایا۔ اور وہی ڈی این اے ہزاروں سال کے سفر کے بعد آج ہمارے اندر 1 یا 2% کی شکل میں موجود ہے۔ یہ سن کر واقعی ذہن چکرا جاتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ارتقائی تاریخ کا نشان ہے یا اس کا آج بھی ہماری صحت پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس نے بہت گہرے اور عملی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جب جدید انسان سردیوں اور نئے جراثیموں والے ماحول میں گئے تو انہیں بقا کا مسئلہ درپیش تھا۔ اور نیانڈرتھالز اس ماحول میں لاکھوں سال سے رہ رہے تھے۔ بالکل، ان کا مدافعتی نظام عادی ہو چکا تھا۔ ان کے ساتھ ملاپ سے جو ڈی این اے ہم میں آیا، اس نے ہمارے امیون رسپانس کو بہتر بنانے میں زبردست مدد کی۔ یعنی مدافعتی نظام کی یہ مضبوطی ان انسانوں کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ بن گئی۔ کمال کی بات ہے کہ محدوم انسانوں کے ڈی این اے کے ہتھیاروں سے ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈینیسووین ڈی این اے کا بھی انکشاف ہوا۔ ڈینیسووینز قدیم انسانوں کی ایک اور نوع تھی جو سائبیریا کے غار سے ملی ہڈی اور دانت سے دریافت ہوئی۔ اور جب جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے جزائر میں رہنے والے جدید انسانوں کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ان میں اس محدوم نوع کا جینیاتی مواد بھی موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کتنی بکھری ہوئی تھی۔ قدیم انسانوں کا ملاپ ایک وسیع اور انتہائی پیچیدہ عمل تھا۔ ہم ایک سیدھی لکیر میں ارتقا پذیر نہیں ہوئے، بلکہ مختلف شاخوں کے الجھنے سے بننے والا درخت ہیں۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو عام انسان کو اس سب کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ حقائق ہمیں ہماری انسانیت کا سچا چہرہ دکھاتے ہیں۔ جدید جینیات ان تمام نسلی امتیازات کو بے بنیاد قرار دیتی ہے جن کے تحت انسانوں پر ظلم کیے گئے۔ ہمارا ڈی این اے مشترکہ اور الجھی ہوئی تاریخ کی کہانی سناتا ہے۔
کوئی بھی شخص، قبیلہ یا خطہ 100% خالص نہیں ہے. ہم سب جینیاتی طور پر منگلز ہیں. شناخت کو جینیاتی خلوص یا نسل کے پیمانے پر ماپنا سائنسی طور پر بالکل غلط ہے. ہمارا ڈی این اے ایک رنگ برنگی ٹیپسٹری یا قالین کی طرح ہے جس میں انگنت دھاگے آپس میں گتھے ہوئے ہیں. ہر دھاگا ایک مختلف ہجرت اور ماحول کی نمائندگی کرتا ہے. ہم سب چلتی پھرتی تاریخ ہیں. اور اسی شاندار تفصیلی جائزے کو ہم ایک فکر انگیز خیال پر چھوڑتے ہیں. ہاں، اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جدید انسان کا ڈی این اے نیانڈرتھالز اور ہزاروں سال کی ہجرتوں کا پیچیدہ مرکب ہے، جو تب بنا جب سفر سست تھے. لیکن آج کے گلوبلائز دور میں تیز ترین سفری سہولیات نے دنیا کو سکوڑ دیا ہے. دنیا بھر کے انسان تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے آپس میں مل رہے ہیں. تو ذرا تصور کریں، آج سے 5000 یا 10,000 سال بعد مستقبل کے انسانوں کا جینوم کیسا نظر آئے گا؟ کیا تب مختلف آبادیوں اور جغرافیائی خطوں کا تصور مکمل طور پر مٹ چکا ہوگا؟ کیا پوری انسانیت مل کر ایک ایسی واحد جینیاتی شناخت بن چکی ہوگی جسے کسی خانے میں بانٹنا ناممکن ہوگا؟ ہمارا ارتقائی سفر رکا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی رفتار سے جاری ہے. یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے. اگلے حصے میں ہم قد، ذہانت اور انسانی خصوصیات پر جینیاتی اثرات دیکھیں گے. یہ حصہ پارٹ 5 ہائٹ، انٹیلیجنس اینڈ انہیریٹنس. آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک بہت ہی سحر انگیز سائنسی معاملے پر بات کرنے والے ہیں. کارل زمر کی جو مشہور کتاب ہے شی ہیز ہر مدرز لو، اس کے باب 9 اور 10 کا ہم جائزہ لیں گے. بالکل. اور دیکھیں، ہم عموماً سوچتے ہیں کہ موروثیت، جسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں، وہ ایک بڑا سیدھا سادہ سا عمل ہے. ہاں، مطلب والدین لمبے ہیں تو بچے لمبے ہوں گے، آنکھوں کا رنگ ویسا ہی منتقل ہو جائے گا. صحیح. لیکن جیسے ہی ہم انسانی قد اور پھر اس سے بھی آگے انسانی ذہانت کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جینز کی منتقلی صرف ایک شروعات ہے. اصل کہانی تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر وراثت میں ملتی نظر آتی ہیں، جب ہم خوردبین لگا کر ان کے جینز تلاش کرنے نکلتے ہیں تو وہ اس طرح ملتے ہی نہیں جس طرح ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی الجھن کو، اسی معمے کو جدید سائنسدانوں نے مسنگ ہیریڈیٹی یا گمشدہ موروثیت کا نام دیا ہے. چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. بظاہر تو قد ایک سادہ سا نمبر ہے جسے 1 انچ ٹیپ سے ناپا جا سکتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق اس کی موروثیت کوانٹم فزکس جتنی الجھی بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. ایک لمبے عرصے تک سائنسدانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید قد کا تعین کرنے والے چند مخصوص بڑے واضح جینز ہوں گے. مطلب ایک لمبے قد والا جین ہوگا جسے دباؤ تو قد لمبا ہو جائے گا. بالکل یہی سوچ تھی. لیکن 1990 کی دہائی کے اواخر میں جب ڈاکٹر جویل ہرش ہارن جیسے ماہرین نے اس پر کام شروع کیا، وہ اپنے کلینک میں ان بچوں کو دیکھتے تھے جن کے والدین ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے. اور وہ والدین یقیناً کوئی آسان جینیاتی حل یا جواب چاہتے ہوں گے. ظاہر ہے. لیکن ڈاکٹر ہرش ہارن کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ انسانی قد بڑھانے والا کوئی ایک جادوئی بٹن یا کوئی سنگل جین ہمارے ڈی این اے میں موجود ہی نہیں ہے. یہ تو بہت حیران کن بات تھی. تو پھر 2017 تک کی جو دریافتیں تھیں ان کے مطابق کیا صورتحال تھی؟ 2017 تک جینیات میں اتنی ترقی ہو چکی تھی کہ ماہرین نے قد پر اثر انداز ہونے والے تقریباً 800 سے زیادہ جینیٹک ویریئنٹس یعنی جینیاتی تغیرات دریافت کر لیے تھے. 800؟ مطلب 800 مختلف جینز پس منظر میں مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان کا حتمی قد کتنا ہوگا؟ جی ہاں. اور اسی کو ہم جدید زبان میں اومنی جینک انہیریٹنس کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بڑے آرکیسٹرا کا تصور ذہن میں لائیں. ایک میوزیکل بینڈ کی طرح. بالکل. کسی بھی دھن کے پیچھے صرف ایک ساز نہیں ہوتا. ایک جین شاید وائلن کی تاریں کس رہا ہے، دوسرا طبلے کی تھاپ درست کر رہا ہے، اور تیسرا صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ سب وقت پر موجود ہیں. صحیح. یعنی یہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے جینز مل کر خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، تب جا کر قد کا وہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہم انچ ٹیپ سے ناپتے ہیں. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جینز کام کہاں کرتے ہیں.
یہ ہماری ہڈیوں کے سروں پر موجود نرم حصوں میں متحرک ہوتے ہیں، جنہیں گروتھ پلیٹس کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا لڑکپن میں خلیات وہیں تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں اور ہڈیوں کو لمبا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ مسنگ ہیریٹیبلٹی والا معمہ کہاں جاتا ہے؟ دیکھیں، جب جڑواں بچوں پر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ قد تقریباً 80% وراثت کا نتیجہ ہے، لیکن وہ تمام 800 جینز مل کر بھی اس 80% اثر کی وضاحت نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہزاروں ایسے جینز چھپے ہوئے ہیں جن کا انفرادی اثر شاید 1 ملی میٹر کے 1000ویں حصے جتنا ہو، لیکن اکٹھے ہو کر وہ بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کارل زمر نے یہاں ایک اور رخ بھی دکھایا ہے۔ ڈی این اے اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اسے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا صرف جینز ہی قد طے کرتے ہیں یا ماحول کا بھی اتنا ہی بڑا کردار ہے؟ ماحول کا کردار تو فیصلہ کن ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہمیں دیو قامت انسانوں اور بونوں، جائنٹس اور ڈورفز کی بے شمار کہانیاں ملتی ہیں۔ ہاں، ماضی میں تو انہیں کبھی روحانی رتبہ دے دیا جاتا تھا اور کبھی سرکس کا تماشا بنا دیا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن اگر ہم جدید سائنسی زاویے سے دیکھیں تو ایک بہت واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ انسانی جینز تو ہزاروں سالوں سے لگ بھگ ویسے ہی تھے، ان میں کوئی راتوں رات تبدیلی نہیں آئی۔ صحیح۔ لیکن پھر پچھلی 2-3 صدیوں میں اچانک انسانوں کا اوسط قد حیرت انگیز تیزی سے بڑھنے لگا۔ اور یہ صنعتی انقلاب کا دور تھا، جب یورپ اور امریکہ میں معاشی حالات بدلے، لوگوں کا رہن سہن بہتر ہوا تو قد میں کئی انچ کا اضافہ ہو گیا۔ ارتقاء تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں، ارتقاء اتنی تیزی سے نہیں ہوتا۔ یہ سیدھا ماحول، بہتر غذائیت اور جدید صحت کی سہولیات کا کمال تھا۔ مطلب جب بچوں کو متوازن خوراک ملی اور وہ بیماریوں سے بچے تو ان کے جسموں نے اپنی اس جینیاتی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ اور اسی کا ایک تاریک رخ بھی ہے۔ جن معاشروں نے طویل جنگیں یا قحط دیکھے، وہاں انسانوں کی جسمانی نشوونما رک گئی۔ قد کا چھوٹا رہ جانا، جسے ہم سٹنٹنگ کہتے ہیں، وہ اسی کا ثبوت ہے۔ یعنی انسانی جسم اتنا ذہین ہے کہ برے حالات میں وہ اپنی توانائی بچاتا ہے اور ہڈیوں کو لمبا کرنے کا عمل روک دیتا ہے۔ تو قد صرف موروثیت نہیں بلکہ جینز اور ماحول کا ایک پیچیدہ رقص ہے۔ بالکل، جینز ہمیں ایک خاکہ یا نقشہ دیتے ہیں۔ اس نقشے پر عمارت کتنی اونچی بنے گی، اس کا انحصار اس تعمیراتی سامان پر ہے جو ہمارا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اب یہاں کہانی واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قد تو پھر بھی ایک نظر آنے والی چیز ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انسان کی ذہانت کی بات کریں تو ہاں، ذہانت کا معاملہ بہت زیادہ دھندلا اور متنازع ہے۔ کتاب کے باب 10 میں، جس کا نام ایڈ اینڈ فریڈ ہے، اسی پر بحث کی گئی ہے۔ اور اس میں سب سے عجیب کردار فرانسس گالٹن کا ہے۔ گالٹن کا تعلق تو 19ویں صدی کے ایک بہت ہی امیر اور پڑھے لکھے خاندان سے تھا نا؟ ہاں، اور اسے بچپن ہی سے ایک چائلڈ پروڈیجی مانا جاتا تھا۔ خاندان کو امید تھی کہ وہ کوئی سائنسی انقلاب لائے گا، لیکن اس کی زندگی کا تضاد دیکھیں۔ جب وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا تو اس کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی۔ وہ بار بار نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوا اور اسے صرف ایک 2nd کلاس ڈگری ملی۔ اس ناکامی نے تو اس کی انا کو کچل دیا ہوگا۔ بالکل کچل دیا تھا، اور اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اس نے ایک انوکھا راستہ چنا۔ اسے انسانی خوبیوں کو نمبروں میں ماپنے کا جنون سوار ہو گیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس نے خوبصورتی ناپنے کے پیمانے بنائے اور برطانیہ کا بیوٹی میپ تیار کیا، لیکن اس کی سب سے مشہور چیز تو اس کی 1869 کی کتاب تھی۔ جی، ہیریڈیٹری جینیس۔ اس کتاب میں اس نے دعویٰ کیا کہ جس طرح قد اور آنکھوں کا رنگ وراثت میں ملتا ہے، اسی طرح ذہانت بھی صرف اور صرف خاندانی وراثت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس کے نزدیک ماحول یا تعلیم کا ذہانت میں کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا، بس بڑے خاندانوں میں ہی ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ایک شاگرد کارل پیئرسن نے شماریات کا استعمال کیا۔ پیئرسن نے اسکول کے بچوں اور بہن بھائیوں کی ذہانت کے درمیان تعلق ثابت کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ گالٹن کے نظریے کو سائنسی ثبوت دے سکے۔ لیکن پیئرسن کے طریقے تو بہت کمزور تھے نا، وہ تو اساتذہ کی ذاتی آرا پر انحصار کر رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں تعصب کا بہت عنصر تھا۔
لیکن بہرحال انہوں نے اس خطرناک سوچ کی بنیاد رکھ دی کہ ذہانت کو نمبروں میں ماپا جا سکتا ہے اور یہ مکمل طور پر موروثی ہے۔ اگر ہم اس کو ایک بڑے کینوس پر دیکھیں تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اکیڈمک بحث تھی، لیکن جب اسے معاشرے پر نافذ کیا گیا تو کیا ہوا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں جو ٹیسٹ بنے، جیسے سائمن بنے ٹیسٹ۔ ہاں، سائمن بنے ٹیسٹ کا اصل مقصد تو بہت نیک تھا۔ یہ صرف ان بچوں کے نشاندہی کے لیے تھا جنہیں اسکول میں اضافی مدد چاہیے تھی۔ لیکن جب یہ ٹیسٹ امریکہ پہنچا تو ہنری گوڈارڈ جیسے لوگوں نے اس کا بالکل ہی غلط استعمال شروع کر دیا۔ اس نے تو مان لیا تھا کہ ذہانت 100% موروثی ہے۔ نیچر بمقابلہ نرچر والی بحث میں وہ صرف نیچر کو مانتا تھا۔ بالکل، اور اس وقت امریکہ میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد آ رہی تھی۔ گوڈارڈ نے ایلس آئلینڈ پر ان تارکین وطن کے ٹیسٹ لینا شروع کر دیے۔ اب جو بندہ روس یا اٹلی سے لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، جسے انگریزی نہیں آتی، وہ امریکی سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ظاہر ہے اس کا سکور برا ہی آنا تھا۔ اور اسی برے سکور کی بنیاد پر گوڈارڈ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کم ذہین ہیں، اور یہاں سے یوجینکس جیسی خطرناک مہم نے جنم لیا۔ یوجینکس یعنی وہ نظریہ جس میں انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ پیدائشی کمتر ہیں تو انہیں زبردستی بچے پیدا کرنے سے روکا جائے۔ یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم صرف حقائق رپورٹ کر رہے ہیں، ان خطرناک نظریات کی کوئی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بس یہ بتا رہے ہیں کہ سائنس میں تعصب کیسے تباہی لا سکتا ہے۔ بالکل واضح کرنا ضروری ہے۔ اور پھر بعد میں اسٹینلے پورٹیس جیسے محققین آئے جنہوں نے ان آئی کیو ٹیسٹوں میں موجود ثقافتی تعصب کو بے نقاب کیا۔ ہاں، پورٹیس نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ تو ایک مخصوص پڑھے لکھے مغربی طبقے نے اپنے حساب سے بنائے تھے۔ اگر کوئی اس میں فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دماغ کمزور ہے، بلکہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک مچھلی کی ذہانت اس بات سے ماپیں کہ وہ درخت پر کتنی جلدی چڑھتی ہے تو وہ تو ساری زندگی خود کو بے وقوفی سمجھے گی۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ تو پھر آج کی سائنس کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا نیچر اور نرچر کی اس بحث میں کوئی حتمی جواب ملا ہے؟ آج کی جینیات ہمیں بتاتی ہے کہ گالٹن کے نظریات غلط تھے۔ جینز ہمیں صرف ایک خام فریم ورک دیتے ہیں جسے ہم نیچر کہتے ہیں، لیکن اس فریم ورک پر کیسی عمارت بنے گی اس کا سارا انحصار نرچر پر ہے۔ یعنی سماجی حالات، تعلیم اور خوراک انسان کی ذہانت کو حتمی شکل دیتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کتاب میں اسکاٹ لینڈ کے مینٹل سروے کا بڑا دلچسپ ذکر ہے۔ اوہ ہاں، اسکاٹش مینٹل سرویز تاریخ کے سب سے طویل مطالعات میں سے ہیں۔ 1932 اور پھر 1947 میں انہوں نے 11 سالہ بچوں کے ٹیسٹ لیے اور پھر دہائیوں تک ان کی زندگی کا جائزہ لیا۔ تو اس طویل تحقیق سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بچپن کے سکورز کا تعلق مستقبل کی کامیابی سے ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی پتھر پر لکھی تقدیر نہیں تھی۔ جن بچوں کو آگے چل کر بہتر تعلیمی مواقع اور اچھا ماحول ملا، ان کی دماغی صلاحیتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ زبردست بہتری آئی۔ یعنی ذہانت کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پودا ہے جو مناسب ماحول ملنے پر عمر بھر بڑھتا رہتا ہے۔ اگر بیج کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، بنجر زمین میں درخت نہیں بن سکتا۔ بالکل، موروثیت کو ایک محدود خانے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارے جینز ڈکٹیٹر نہیں ہیں، وہ بس امکانات پیش کرتے ہیں۔ حتمی فیصلہ جینز اور ماحول کے ملاپ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ماحول اور ہماری تعلیم ہمارے جینیاتی اظہار کو، ہماری ذہنی ساخت کو بدل سکتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ کیا؟ آج کا جو نیا ڈیجیٹل ماحول ہے، ہر وقت سکرینز کا استعمال، معلومات کا سیلاب اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی ہماری زندگیوں میں موجودگی، کیا ہم ایک ایسا نیا مصنوعی نرچر تیار کر رہے ہیں جو انسانی دماغ کی ساخت کو ہی بدل دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے جو ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم انسانی نشوونما، ایمبرایو اور موروثیت کے مستقبل پر بات کریں گے۔ یہ حصہ پارٹ 6 ڈیولپمنٹ، سیلز اینڈ فیوچر آف ہیریڈیٹی ہے۔ اور یہ ہماری اس طویل سیریز کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے۔ بالکل، ہم پچھلی کچھ نشستوں سے کارل زومر کی کتاب شی ہیز ہر مدرز لاف کے مختلف حصوں پر بات کرتے آ رہے ہیں،
اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ابواب 11 سے لے کر 19 تک کا ایک گہرا تجزیہ کریں۔ یعنی ہم خلیوں کی نشوونما سے لے کر ماڈرن جینیٹکس کے مستقبل تک کا سفر طے کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس حیرت انگیز سفر کو سمجھا جائے کہ کیسے ایک چھوٹا سا نظر نہ آنے والا خلیہ مطلب وہ کیسے اتنے پیچیدہ انسان میں بدل جاتا ہے، اور پھر انسان کیسے خود اس عمل کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اس ساری بحث میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسی دریافتیں اب صرف لیبارٹریوں تک محدود نہیں رہیں۔ صحیح۔ اگر ہم ان حقائق کو روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہماری صحت اور بالآخر نسل انسانی کے مستقبل کو براہ راست متاثر کر رہی ہیں۔ جی، اور ہم اکثر وراثت کو بس ایک ایسا تحفہ سمجھتے ہیں جو والدین سے ملا اور کہانی ختم۔ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ معلومات کے سمندر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وراثت ایک مسلسل جاری رہنے والی کہانی ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیوں نہ ہم باب 11 سے شروعات کریں، خلیوں کی نشوونما۔ جی ضرور، یہیں سے ایکس اووو اومنیا کا تصور شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اور کارل زمر نے یہاں ایک بہت ہی زبردست ایک سپلٹ سکرین کی مثال دی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ بیکٹیریا اور انسانی ایمبریو والی مثال؟ جی بالکل وہی۔ فرض کریں ہمارے سامنے ایک سکرین ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک طرف بیکٹیریا ہیں اور ان کا کام بہت سیدھا سا ہے، وہ بس خود کو کاپی کرتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں اور بالکل ایک جیسے رہتے ہیں۔ وہ بس اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ ہاں، لیکن جیسے ہی ہم سکرین کے دوسرے حصے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں انسانی ایمبریو یعنی انسانی جنین کے خلیے ہیں تو وہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہاں خلیے صرف کاپی نہیں ہو رہے ہوتے۔ جی، وہ تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں اور مختلف کام اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کوئی خلیہ دل کا حصہ بن رہا ہے، کوئی دماغ کے نیورونز بنا رہا ہے۔ اور اسی عمل کو ہم سیل ڈفرینشیشن کہتے ہیں۔ سیل ڈفرینسیشن، بالکل۔ یہ کتنا سحر انگیز ہے کہ ایک بے شکل خلیے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے۔ حیاتیات کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو صدیوں تک فلاسفرز اور سائنسدان اسی الجھن کا شکار رہے۔ جیسے ارسطو کا نظریہ تھا۔ جی، قدیم یونان میں ارسطو اور ان کے بعد کے مفکرین کا ماننا تھا کہ ہر چیز پہلے سے ہی چھوٹے سائز میں موجود ہوتی ہے، جسے پری فارمیشنزم کہا جاتا تھا۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ جو خلیہ ہے اس کے اندر ایک مکمل چھوٹا سا انسان پہلے سے موجود ہے۔ بالکل، ایک مائکروسکوپک انسان جس کے ہاتھ، پیر، دل سب بنے ہوئے ہیں، اور وہ بس غبارے کی طرح پھول کر بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو آج کے دور میں بہت ہی عجیب لگتا ہے سن کر، ہے نا؟ لیکن پھر 17ویں صدی میں ولیم ہاروے آئے جنہوں نے اس نظریے کو چیلنج کیا، اور انہوں نے ایپیجینیسس کا نظریہ پیش کیا۔ اور ان کا وہ مشہور مقولہ بھی ہے، ایکس اووو اومنیا۔ جی، ایکس اووو اومنیا، جس کا مطلب ہے کہ ہر جاندار کی شروعات ایک انڈے سے ہوتی ہے۔ ہاروے کا ماننا تھا کہ ہر جاندار ایک بے شکل انڈے سے بتدریج پیچیدہ شکل اختیار کرتا ہے۔ اعضاء پہلے سے موجود نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ بالکل۔ سوال اس وقت بھی اٹھا ہوگا، اگر اعضاء بتدریج بنتے ہیں تو والدین کی خصوصیات اگلی نسل میں کیسے منتقل ہوتی ہیں؟ مطلب وراثت کیسے کام کرتی ہے پھر؟ اور یہی وہ معمہ تھا جسے 19ویں صدی کے آخر میں اگسٹ وائزمین نے حل کیا۔ ہاں، جرم سیلز اور سومیٹک سیلز کا فرق۔ جی بالکل۔ وائزمین نے بتایا کہ ہمارے جسم میں 2 طرح کے خلیے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تولید سے جڑے ہیں یعنی جرم سیلز جیسے سپرم اور انڈے، اور دوسرے وہ جو ہمارا باقی جسم بناتے ہیں، جنہیں ہم سومیٹک سیلز کہتے ہیں۔ سومیٹک سیلز ہماری ہڈیاں، خون، مسلز یہ سب بناتے ہیں۔ وائزمین کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ وراثت کی معلومات صرف اور صرف جرم سیلز کے ذریعے اگلی نسل تک جاتی ہیں۔ تو یعنی سومیٹک سیلز میں زندگی بھر جو بھی تبدیلیاں آئیں گی وہ اگلی نسل کو نہیں ملیں گی؟ بالکل نہیں ملیں گی، اسی لیے اسے وائزمین بیریئر کہا جاتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ تولیدی وراثت اور جسمانی نشوونما دونوں الگ الگ کام کرتے ہیں۔ صحیح، اس سے واقعی بہت سی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، جب نشوونما ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سومیٹک سیلز فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ انہیں کیا بننا ہے؟ یہیں پر ڈیولپمنٹل ہیریڈیٹی اور ایپیجینیٹکس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں کتاب میں میری لیون کی تحقیق کا جو ذکر ہے وہ مجھے کسی جاسوسی کہانی کی طرح لگا۔ وہ ایکس کروموزوم والی تحقیق؟ جی، میری لیون نے دریافت کیا کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں یعنی مادہ ممالیہ جن میں 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں
उनमें नशोनुमा के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में ही एक एक्स क्रोमोसोम बेतरतीब अंदाज में खामोश हो जाता है। मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हो जाता है। हाँ, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स का एक साथ काम करना खलिये के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और मजे की बात यह है कि हर खलिया खुद इनफरादी फैसला करता है कि वो माँ वाला क्रोमोसोम एक्टिव रखेगा या बाप वाला। और इस तहकीक का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि एक बार जब ये फैसला हो जाता है तो ये खामोशी मुस्तकिल हो जाती है। मतलब जब वो खुलिया तकसीम होगा तो उससे बनने वाले सारे खुलिये भी उसी फैसले पे कायम रहेंगे। जी बिल्कुल। इसका अमली नतीजा ये निकलता है कि एक मादा का जिस्म दरअसल मुख्तलिफ खुलियों का एक पेचीदा मुरक्कब बन जाता है, जहां कुछ हिस्सों में माँ का क्रोमोसोम फाल होता है और कुछ में बाप का। ये तो एक तरह से जेनेटिक पैचवर्क हो गया। बिल्कुल। और ये एपिजेनेटिक्स की बेहतरीन मिसाल है कि सिर्फ जीन्स का होना काफी नहीं है, उनका ऑन या ऑफ होना भी उतना ही अहम है। और इसको समझाने के लिए कॉनराड वॉडिंगटन की जो मिसाल है एपिजेनेटिक लैंडस्केप की, वो बहुत ही जबरदस्त है। वो पहाड़ी से गिरती हुई गेंद वाली मिसाल। जी, हम इसे यूं समझ सकते हैं कि फर्ज करें एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक गेंद रखी है। ये गेंद वो इब्तदाई खुलिया है जिसने अभी फैसला नहीं किया कि इसे क्या बनना है। वो एक अनडिफरेंशिएटेड खुलिया है। बिल्कुल। और जैसे ही वो गेंद नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करती है तो रास्ते में बहुत सी वादियां, खाइयां और मोड़ आते हैं। अगर गेंद दाईं तरफ मुड़ गई तो शायद वो दिल का खुलिया बन जाएगा, और अगर बाईं तरफ गई तो दिमाग का खुलिया। और गेंद जिस रास्ते पर एक बार मुड़ जाती है वो वापस ऊपर नहीं जा सकती। यानी एक बार जब खुलिया अपना हतमी रूप धार लेता है तो वो उसी में मुस्तकिल हो जाता है। जीन्स वही रहते हैं, लेकिन उनका इजहार, मतलब कौन सा हिस्सा काम करेगा और कौन सा नहीं, ये एपिजेनेटिक अवामिल तय करते हैं। ये वाकई कमाल का तस्वुर है। और यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि खुलियों का ये जो सफ़र है ये सिर्फ पैदाइश पर आकर ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल, ये जिंदगी भर जारी रहता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बालिग हो गए तो बस नशोनुमा मुकम्मल हो गई, लेकिन किताब बताती है कि ऐसा नहीं है। जी, हमारे जिस्म में स्टेम सेल्स हमेशा मौजूद रहते हैं। वो जख्मों को भरने, नया खून बनाने और पुराने खुलियों को तब्दील करने का काम करते रहते हैं। और वो दिमाग के उस हिस्से का भी जिक्र है, हिपोकैम्पस का। जी, हिपोकैम्पस, जो हमारी याददाश्त से जुड़ा है। वहाँ बालिग होने के बावजूद नए खुलियों की पैदाइश होती रहती है। यानी हम हर रोज हर लम्हे खुद को दोबारा बना रहे हैं। और जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे खुलिये मुसलसल तकसीम हो रहे हैं, मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, तो फिर हम अब्वाब 12 और 13 की तरफ आते हैं, जहाँ चाइमीरा और जेनियाती मौज़ीक़ की दुनिया शुरू होती है। हाँ। बचपन से तो हम यही पढ़ते आए हैं कि इंसान के जिस्म के हर एक खुलिये का डीएनए बिल्कुल 100% एक जैसा होता है। जो कि अब हमें पता है कि मुकम्मल सच नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वुर यहाँ आकर गलत साबित हो जाता है। और कार्ल्समन ने यहाँ वो दरख्तों वाले गुच्छों की मिसाल दी है। विचेस ब्रूम वाली मिसाल। जी, अक्सर पुराने दरख्तों पर शाखों के कुछ अलझे हुए अजीब से गुच्छे नजर आते हैं जो बाकी दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। पुराने जमानों में लोग उन्हें चुड़ैलों की झाड़ू समझते थे, इसीलिए उन्हें विचेस ब्रूम कहा जाता था। हाँ। लेकिन साइंसी हकीकत यह है कि ये म्यूटेशन यानी जेनियाती तब्दीली का नतीजा होते हैं। दरख्त के किसी एक खुलिये में म्यूटेशन होती है और फिर उससे बनने वाला दरख्त का वो पूरा हिस्सा बाकी दरख्त से मुख्तलिफ हो जाता है। और मुसन्निफ का कहना यह है कि इंसानी जिस्म भी बिल्कुल ऐसा ही एक जीनियाती मोज़ैक है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी। देखें, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अरबों खलिये तकसीम हो रहे होते हैं, तो उनमें छोटी छोटी म्यूटेशंस आती रहती हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है मेरे दाएं हाथ के खलिये का डीएनए बाएं हाथ के खलिये के डीएनए से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब अपने अंदर एक जंगल हैं जहां मुख्तलिफ जीनियाती स्क्रिप्ट्स एक साथ चल रहे हैं। ये तो एक ही डीएनए में होने वाली तब्दीलियों की बात हुई, लेकिन चाइमीरा का जो तस्वुर है वो तो इससे भी एक कदम आगे है। चाइमीरा तो हयातियात की पेचीदगी का उरूज है। जी, लफ्ज़ चाइमीरा यूनानी देवमाला के एक अफरीद से निकला है जो शेर, बकरी और सांप से मिलकर बना था। साइंस में चाइमीरा का मतलब एक ऐसा जानदार है जिसमें एक से ज्यादा जीनियाती माखज़ मिलकर एक जिस्म बनाते हैं। और इसकी मिसाल में वो मवेशियों वाली बात है, फ्री मार्टन्स की। जी, फ्री मार्टन्स। होता यह है कि जब गाय के पेट में जुड़वां बच्चे, एक नर और एक मादा पल रहे होते हैं,
تو ان کے خون کی نالیاں جڑ جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے خلیے بانٹ لیتے ہیں۔ بالکل، اور مادہ بچھڑا نر کے خلیے جذب کر لیتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم میں 2 مختلف جانداروں کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ اور یہ صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے، انسانوں میں بھی چائمیرا پائے جاتے ہیں۔ جی، کارل زمر نے اس کی بہت واضح مثالیں دی ہیں۔ کئی بار ماں کے پیٹ میں 2 الگ الگ ایمبریوز بننا شروع ہوتے ہیں، یعنی جڑواں بچے، لیکن شروع میں ہی ایک ایمبریو دوسرے کو مکمل طور پر جذب کر لیتا ہے۔ اور جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ بظاہر بالکل عام سا انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ اعضا کا ڈی این اے اس کا اپنا ہوتا ہے اور کچھ کا اس کے اس جڑواں بہن یا بھائی کا جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ بات ہماری اس روایتی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ جینز بس ایک سیدھی لکیر میں والدین سے بچوں میں آتے ہیں۔ بالکل، ایک فرد اپنے اندر ایک اور انسان کو لے کر گھوم رہا ہے، اور اب تو ہم خود ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے امتزاج بنا رہے ہیں۔ آپ کا اشارہ مائٹوکونڈریل ریپلیسمنٹ تھراپی کی طرف ہے؟ جی ہاں، مائٹوکونڈریا جو خلیے کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک چھوٹا سا ڈی این اے ہوتا ہے۔ اور جب کسی ماں کے مائٹوکونڈریا میں خطرناک بیماری ہو جو وہ بچے کو منتقل نہیں کرنا چاہتی، تو وہاں یہ تکنیک استعمال ہوتی ہے۔ جس میں ماں کے انڈے سے نیوکلس نکال کر ایک ڈونر خاتون کے انڈے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کا اپنا نیوکلس نکال لیا گیا ہو، اور پھر اسے باپ کے سپرم سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر 3 لوگوں کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ 3 والدین کے بچے، 3 پیرنٹ بیبیز، حیاتی ماں کا، باپ کا اور ڈونر خاتون کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے۔ اس پیش رفت نے تو وراثت، والدین کی تعریف اور شناخت کے بڑے اخلاقی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اور یہی سوالات ہمیں سیدھا ابواب 18 اور 19 کی طرف لے جاتے ہیں۔ ماڈرن جینیٹکس کا مستقبل، جہاں ہم قدرت کے محتاج نہیں رہے بلکہ خود ڈی این اے کو ایڈٹ کر رہے ہیں۔ جی، اور جب ماڈرن جینیٹکس اور ایڈیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو کرسپر کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ کرسپر، اس نے تو بائیولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کمپیوٹر پر کوئی ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔ بالکل، آپ نے کوئی غلط لفظ دیکھا، اسے کٹ کیا اور اس کی جگہ نیا اور صحیح لفظ لکھ دیا۔ کرسپر ہمارے ڈی این اے کے ساتھ بالکل یہی کام کرتا ہے۔ اور اس کے امکانات تو لامحدود ہیں۔ سائنسدان کرسپر سے ان خامیوں کو درست کر سکتے ہیں جو نسل در نسل چلنے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ زراعت میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسی فصلیں تیار کی جا رہی ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور وہ ریسرچ جس میں مچھروں کے ڈی این اے کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ملیریا نہ پھیلا سکیں، یہ سب تو کبھی سائنس فکشن لگتا تھا، لیکن آج لیبارٹریوں کی حقیقت ہے۔ کرسپر واقعی ایک زبردست طاقت ہے، لیکن ایک اور تصور جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ ہے IVG، یعنی ان وٹرو گیمیٹوجینیسس۔ IVG، ہاں، یہ تو مستقبل کی تولید کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ بالکل، یہ ٹیکنیک کہتی ہے کہ مستقبل قریب میں لیبارٹری کے اندر ہم جسم کے عام خلیوں کو استعمال کر کے تولیدی خلیے بنا سکیں گے۔ مطلب جلد کا ایک عام خلیہ لیا، اسے کیمیکلز کے ذریعے سٹیم سیل میں تبدیل کیا اور پھر اسے ہدایت دی کہ وہ سپرم یا انڈا بن جائے۔ یہ ہاں، اور ذرا سوچئے اس کے اثرات انسانی معاشرے پر کیا ہوں گے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ مستقبل میں سنگل پیرنٹس یا ہم جنس جوڑے بھی اپنے حیاتیاتی بچے پیدا کر سکیں گے جن میں صرف انہی کا ڈی این اے ہو۔ یہ تولید اور وراثت کی بالکل ایک نئی شکل ہوگی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ خطرات اور اخلاقی پیچیدگیاں بھی تو جنم لیتی ہیں نا۔ بالکل، اور کارل زمر نے ان خدشات کو بہت غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کی ماہر مارسی ڈارنوسکی کی تنبیہات، جی، انہوں نے واضح خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ اگر جین ایڈیٹنگ کا استعمال بے ہنگم ہوا تو معاشرے میں ایک نئی قسم کی عدم مساوات پیدا ہو جائے گی۔ بالکل، ذرا تصور کریں ایسے معاشرے کا جہاں فرٹیلیٹی کلینکس امیر لوگوں کو بچوں کے لیے جدید اپ گریڈز آفر کر رہے ہوں۔ بہتر قد، زیادہ ذہانت یا بیماریوں سے مکمل مدافعت۔ اگر یہ مہنگی ٹیکنالوجی صرف امیروں تک محدود رہی تو کیا ہم جینیاتی طور پر 2 مختلف انسانی طبقات پیدا نہیں کر دیں گے؟ ایک قدرتی خلیوں والے اور دوسرے لیبارٹری میں بہتر بنائے گئے انسان۔ کتاب کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرتی بلکہ یہ حقائق سامنے رکھتی ہے تاکہ ہم ان گہرے اثرات کو سمجھ سکیں۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بہت گہرا اور تھوڑا ڈراونا خیال پیش کیا گیا ہے، آرفنڈ ایٹ کنسیپشن کا۔ جی،
تصور کریں کہ ایسا مستقبل ہو جہاں جینیاتی انجینئرنگ سے بننے والے ایمبریوز کا والدین کے روایتی تصور سے کوئی حیاتیاتی تعلق ہی نہ بچے۔ جب ایک بچے کے ڈی این اے کو لیبارٹری میں کئی ذرائع سے ایڈٹ کیا جائے، عام خلیوں سے ری پروگرام کر کے بنایا جائے، تو روایتی شجرہ نسب کا کیا بنے گا؟ وہ بچہ تکنیکی طور پر کسی جوڑے کا وارث نہیں کہلائے گا، بلکہ سائنس کا ایک شاہکار کہلائے گا۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری پہچان، ہماری انسانیت صرف جینز تک محدود ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہمارا کوئی وجود ہے؟ اور دراصل یہی اس پوری کتاب کا اصل نچوڑ ہے۔ ارسطو کے اس چھوٹے سے انسانی ماڈل سے لے کر وائزمن کے بیریئرز، میری لیون کے خاموش کروموزومز، چائمیرا اور کرسپر کی ایڈیٹنگ تک، یہ سارا سفر ظاہر کرتا ہے کہ وراثت کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے جسے کاغذ پر کھینچا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی الجھا ہوا، خوبصورت اور ہر لمحے بدلتا ہوا نیٹ ورک ہے۔ ہم نے اس نشست میں سیکھا کہ خلیوں کی نشو و نما ایک ایسا کمال ہے جو پہلے لمحے سے آخری سانس تک چلتا ہے، ہم سب اپنے اندر جینیاتی موزیک کا ایک جہان آباد کیے ہوئے ہیں۔ اور جدید جینیٹکس ہماری زندگیوں اور نسل انسانی کے بنیادی تصورات کو مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ تو ان تمام سائنسی شواہد اور دلائل کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب موروثیت کو ایک وسیع، پیچیدہ اور مسلسل بدلتا ہوا تصور ثابت کرتی ہے۔ بالکل، اور اب جبکہ ہم اس طویل اور دلچسپ سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں تو ایک آخری سوال، ایک فکر انگیز خیال غور کرنے کے لیے چھوڑنا بہت مناسب ہوگا۔ جی ضرور، تاکہ سوچنے کا یہ عمل جاری رہے۔ اگر وراثت صرف ایک بار ملنے والا تحفہ نہیں بلکہ زندگی بھر جاری رہنے والی ایک مسلسل تبدیلی اور ایڈیٹنگ کا عمل ہے، تو آج سے چند سو سال بعد انسانیت کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا ہمارا مستقبل ہماری جینیاتی تاریخ سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے وقت کی کھڑکی سے جھانکنے اور اپنی اصل حقیقت پر ازر نو غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہماری یہ گہری گفتگو اور یہ بائیو پلس سیریز یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس علم سے بھرپور سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مزید علم کی جستجو جاری رکھیے، سوال اٹھاتے رہیے اور اپنے ارد گرد پھیلی سائنس کے معجزات پر غور کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔